السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایاب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی بجٹ ٹرانسمیشن۔ بجٹ کے حوالے سے آج کافی عرصے سے بحث چل رہی تھی کہ کیا بجٹ آئے گا۔ بڑے سب اس پر جو ہے وہ حیران بھی تھے کہ بجٹ پتہ نہیں کیسا آئے گا، بڑی تجزیے چل رہے تھے ہر جگہ، جہاں دیکھو بجٹ چل رہا تھا کہ نئی گورنمنٹ آئی ہے اور کیسا بجٹ پیش کرے گی۔ لیکن دیکھا جائے تو عوام کی طرف سے اچھا رد عمل سننے میں آیا ہے بجٹ کا، اسپیشلی جو 15% تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں سرکاری ملازمین کی، 5% پینشن میں اضافہ کیا گیا ہے اور اس طرح کے دیگر اچھے اقدامات لیے گئے ہیں، اس پہ عوام کا اچھا رد عمل آ رہا ہے۔ اور بجٹ کے حوالے سے ہم لوگوں کو سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہاں پہ بھی اتنی کوئی خاص کوئی نیگیٹیوٹی نہیں مل رہی ہے، پازیٹیو کمنٹس آ رہے ہیں لوگوں کے۔ اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں مہمان بھی موجود ہوں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شاہد غفور پراچا صاحب، صدر ہیں انجمن تاجران پنجاب کے۔ سر آپ کو ویلکم کہیں گے پروگرام میں، آپ خیریت سے؟ تھینک یو۔ پراچا صاحب، کیا آپ کے خیال میں تاجر برادری کے حوالے سے کیسا بجٹ پیش کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کے مشکور ہیں جی کہ آپ نے بجٹ کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی مشکل حالات میں قدر بہتر بجٹ پیش کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ بظاہر تو دیکھنے میں کوئی زیادہ ریلیف نظر نہیں آ رہا، چونکہ کچھ تفصیلات بھی ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن جو تنخواہوں میں اضافہ ہوا 15%، جی، وہ ایک اچھا اضافہ ہے۔ مشکل وقت ہے اور مہنگائی کا جو تناسب ہے وہ بھی کافی بڑھ چکا ہے۔ اسی طرح آپ نے بتایا کہ اسی طرح دیگر بھی کچھ چیزیں ریلیف ہے اور اس پہ زیادہ پریشانی والی بات ہمیں نظر نہیں آئی۔ میں ایک بات کا ضرور یہ کہوں گا کہ ہمارا ایک دیرینہ مطالبہ تھا، بہت پرانا مطالبہ تھا کہ فکسڈ ٹیکس لگایا جائے، جی، اس پہ سیل ٹیکس یا انکم ٹیکس دونوں کی بات تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو آج وہ بھی ہمارا جو کہا تھا وہ مان لیا گیا۔ اچھا، یہ بڑا پرانا مطالبہ تھا جی، ہمارا جی۔ کہ سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کی فکس شکل سامنے لائی جائے تاکہ لوگ آسانی سے جیسے بجلی کے بل یا دیگر کوئی بھی بل، یوٹیلٹیز بل جمع کرواتے ہیں تو اسی طرح یہ جمع کروا دیا جائے۔ تو یہ ہم اس پہ گورنمنٹ کے مشکور ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ایک غریب طبقہ ہے اس کے لیے 2000 روپے ماہانہ کا جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے، اس سے کوئی غریب کی اس میں کوئی فرق پڑے گا؟ کیا تاثرات آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بظاہر تو 2000 کی کوئی حیثیت نہیں، موجودہ دور میں مہنگائی کے دور میں 2000 کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت بھی ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں دونوں سائڈوں پہ پریشانی ہے، لیکن اس میں اگر کوئی تازہ ہوا کا جھونکا آیا تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور اوورآل تاجر برادری جو ہے، تاجر برادری کے کیا اوورآل کیا تاثرات ہیں اور وہ کیا یہی بجٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو ہے کہ ہمیں ذہنی طور پہ ہم تیار تھے کہ بجٹ مشکل آئے گا، آسان نہیں ہوگا، چونکہ جیسے حالات ملک کے اندر ہے، جس طرح پیٹرول کے معاملات چل رہے ہیں، اسی طرح مہنگائی ہر لحاظ سے دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اس پہ کنٹرول نہ پچھلی حکومت کر سکی 4 سال میں، اور ان کو تو آئے ہوئے بھی تھوڑے مہینہ ڈیڑھ ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی تو اپنی ابتدا ہے، لیکن انہوں نے کوشش کی ہے کہ عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف دیا جا سکے۔ اچھا، آپ لوگوں کے ساتھ حکومت کی طرف سے کوئی کسی وفد نے ملاقات کی، کوئی مشورہ کیا، مشاورت کی کہ تاجر برادری کے اس پہ انپٹ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، اس پہ تو ہمیں ایک شکوہ اور گلہ ہے۔ چیمبرز کو بلا لیا جاتا ہے، فیڈریشن چیمبر کو بلا لیا جاتا ہے، شہروں کے چیمبرز کو بلا لیا جاتا ہے، لیکن جو حقیقی لوگ ہیں جن کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو شٹر پاور ہے، جو دکان صبح شٹر اٹھاتے ہیں اور رات کو بند کرتے ہیں، اور پورے پاکستان میں یہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، تو ان کی نمائندگی کو نہیں پوچھا جاتا، ان سے مشاورت نہیں کی جاتی۔ جب ان کے مسائل آپ نہیں سنیں گے تو آپ اس کا حل کیا کریں گے؟ یہ شکوہ ہمیں ہمیشہ سے رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو باقی جو اس کی امپورٹ ریلیٹڈ چیزیں ہیں، آپ آبویسلی تاجر برادری جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کافی ان کا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے امپورٹ ایکسپورٹ ریلیٹڈ کیا کوئی بہتری آئی ہے یا اسی طرح چیزیں؟ دیکھیں نا جی، فی الحال تو دیکھیں نا جو حالات چل رہے ہیں، ایکسپورٹ تو پہلے کچھ بہتر چل رہی تھی، لیکن موجودہ حالات میں ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی جب ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے اور اس کسی ایک جگہ پہ رک بھی نہیں رہا۔ دونوں چیزیں ہیں، تو اس میں ایکسپورٹ بھی آپ ڈیل نہیں کر سکتے، معاملات کو طے نہیں کر سکتے۔ اسی طرح امپورٹ کے حوالے سے بھی پچھلے دنوں گورنمنٹ نے ایک پابندی لگائی کہ 2 مہینے کے لیے کہ جو چیزیں آپ ملک میں تیار ہوتی ہیں وہ باہر سے آپ نہیں، جس میں انہوں نے ذکر بھی کیا، کافی آئٹمز ہیں اس میں،
38 ہیں, شاید 40 ہیں وہ آئٹم. میں یہ سمجھتا ہوں یہ غلط فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, یہ اس لیے غلط فیصلہ ہے کہ دیکھیں ملک کے اندر ہر چیز نہیں بنتی, پھر اس میں تمام چیزیں ایسی نہیں ہیں جو لگژری کہلا سکیں. جی اس میں ضرورت کی بہت ساری چیزیں بھی موجود ہیں جو پاکستان میں تیار نہیں ہوتی. اور اسی طرح جو لوگ باہر سے کاروبار کرتے ہیں, باہر سے سامان منگواتے ہیں, انہوں نے اپنے کئی ڈیلز کر چکے تھے, ان کے پائپ لائن میں معاملات چل رہے تھے تو وہ رک گئے. وہ کروڑوں روپے اربوں روپے لوگوں کے اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم پراج صاحب کے واپس آتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر چودھری ندیم اے رؤوف صاحب جو صدر ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. چودھری صاحب بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں کیسا بجٹ پیش کیا گیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ جی. موجودہ جو حالات ہیں, جو اکنامک کنڈیشنز ہیں, اس میں تو بجٹ متوازن لگ رہا ہے, بٹ بڑی وشفل قسم کا بجٹ ہے. اللہ کرے جتنے یہ اہداف کہہ رہے ہیں اور جو ریلیف انہوں نے اس میں دیے ہیں وہ پورا بھی کر سکیں, کیونکہ کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اتنی آسان نہیں ہیں. کافی بڑے بڑے ریلیف اس میں دیے گئے ہیں, اور اس میں خاص طور پہ 2-3 چیزیں جس میں کہ ابھی بہت زیادہ ابہام ہے اس میں ضرور بات کروں گا. اس میں خاص طور پہ جو انہوں نے پراپرٹی پہ جو ٹیکس عائد کیا ہے, یہ ایک طرح کا ڈبل ٹیکسیشن والی سائڈ پہ چیز جا رہی ہے. کہ اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ آلریڈی جو ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ کریں. یہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ نہیں ہے بلکہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں انہیں کو اسکویز کرنے والی بات ہے. کہ آپ نوٹس تو اسی کو سرو کریں گے نا جو 5% رینٹل کا 1% آپ ٹیکس لگا دیے آپ نے, کہ جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہے. تو یہ ایک طرح کی آپ بلیک اکانومی کو دوبارہ فروغ دے رہے ہیں کہ لوگ اپنی جو ان کی اس سائڈ پہ جو انویسٹمنٹ ہیں وہ آؤٹ آف دا بکس کریں, اور وہی فائل سسٹم چلا جائے دوبارہ, اور جو ان کا بے نامی جو ان کی ہیں وہ جائیدادیں خریدنی شروع کر دیں جس میں کہ ان کو پتا ہے کہ جی ہمیں ٹیکس نہیں دینا. تو بجائے اس کے کہ آپ آلریڈی جو ٹیکس پیئر ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے اس میں اس کو ریلیف دینے کی. اور دوسرا پوری دنیا میں کانسیپٹ ہے سیونگس کا, تو سیونگس کا کانسیپٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیشہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. تو باقی ممالک میں تو 20 سے 30% کی یہ سہولت دی جاتی ہے, اور ہمارے یہاں صرف 2-3 چیزیں, ایک پراپرٹی تھی, دوسرا فکس ڈپازٹ تھے, اور آپ کے بانڈ وغیرہ تھے جس میں کہ ہم انٹرسٹ ریٹ کی بات کرتے ہیں, اور اگر ہم اسلامک پوائنٹ سے دیکھیں تو وہ پھر سود والا معاملہ چلا جاتا ہے. تو وہ اس کے علاوہ یہ پراپرٹی تھی. تو اینی ہاؤ اس سے بہت زیادہ ایک ہٹ یہ آئے گا کہ آپ کو کنسٹرکشن انڈسٹری بڑی متاثر ہوگی, کیونکہ جب پراپرٹی کی پرائسز ایک دم نیچے گریں گی اس کے بعد تو آپ کی جو سیل پرچیز ہے وہ رک جائے گی, اور جو انویسٹمنٹ اور جو ایک سرکل ایک چل رہا تھا آپ کا پچھلے 2-3 سال سے کنسٹرکشن انڈسٹری میں وہ ڈیفینیٹلی بڑی بری طرح ہٹ ہوگا. باقی کچھ بہت ساری اچھی چیزیں بھی کی گئی ہیں, جس طرح کہ سیلری 15% بڑھا دی گئی. آپ کا جو سلیب ہے سیلری کلاس میں 6 لاکھ سے 12 لاکھ کر دیا گیا. پھر اس کے علاوہ جو آپ کا DLTL ہے 40 بلین اس میں رکھے گئے ہیں جو ایکسپورٹرز کو ریفنڈ کیے جائیں گے. پھر اس کے علاوہ 40,000 سے کم جو سیلری والے ہیں ان کے 2,000 ماہانہ, جو کہ خیر وہ ہر دور میں نام تبدیل کر کے اس کو چیز تو ایک ہی ہوتی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 264 ارب پہلے تھے اس میں, اب اس میں 350 ارب انہوں نے ڈال دی ہیں. احساس پروگرام کے نام سے پچھلی گورنمنٹ چلا رہی تھی. اور یہ پھر جو ADCR کا انہوں نے قیام کیا, یہ اچھا اقدام ہے, بٹ اس میں بھی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے. جو انہوں نے 10 کروڑ کی حد لگائی ہے, میرے خیال سے کیپ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس میں مزید جو اور تیسری جو اور ایک امپورٹنٹ چیز جس کو چیمبر نے بھی ہمیشہ پیٹرنائز کیا ہے کہ جی آپ کا جو رینیوبل انرجی ہے جو اس کو عام کیا جائے, اس پہ جو ٹیکسز ہیں ختم کیے جائیں. سولر پہ انہوں نے ٹیکس ختم کیا, اسے ڈیفینیٹلی بڑا اچھا ایک امپیکٹ آئے گا. اور یہ اچھا رؤوف صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھیں جو عام عوام ہے یا غریب آدمی ہے وہ تو دیکھتا ہے دالیں, چاول, چینی, آٹا. اس بجٹ میں یہ عام عوام کے حوالے سے کیا کوئی بہتری آئی ہے؟ کیا وہ خوش ہیں؟ ان کے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیے بات وہی ہے کہ ابھی تو ہم نے بالکل اس کو سلسل سے دیکھا ہے. ڈیٹیلز جب کل تک آئیں گی ساری جو اس کو پراپر تفصیل کے ساتھ دیکھ کے اس سے دیا جائے گا. مگر انیشلی وہی بات ہے کہ آپ کا ریٹ تو ویسے ہی ہر چیز کے اس وقت اسکائی راکٹ پہ ہیں. آپ کی انفلیشن اس وقت بہت زیادہ ہے. ایک تو ڈالر روپی کی ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے, پلس جو 60 روپے کا امپیکٹ آیا ہے, ایک بالکل ہیوج امپیکٹ آیا ہے ایک دم پیٹرولیم پرائسز سے, اس سے تو عام آدمی ویسے ہی اس وقت پیسہ ہے. تو تھوڑا سا بہتری اس لیے اس طرح آئے گی کہ آپ کی سیلریز جو ہیں 15% بڑھا دی گئی ہیں, اور 2,000 روپے جو دیے گئے ہیں اس میں بھی ایک بڑا ایک فنومینا تھا کہ جی جو دیے جا رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پہ پیسے, وہ اس کی ٹرانسپیرنسی اور کیا طریقہ کار ہے, کیا میکینزم ہے. کیونکہ پچھلے دور میں جب یہ شروع ہوا, زرداری صاحب نے شروع کیا, تو اس میں بہت سارے ایسے
کیسز فراڈولنٹ کیسز سامنے آئے جس میں کہ غرض نام سے وہاں پہ انٹریاں کروا کے پیسے لیے گئے اور لاکھوں نہیں کروڑوں کے اس میں فراڈ سامنے آئے. تو اس کو اتنی خطیر رقم اس میں دی جا رہی ہے, تو اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے میرا خیال ہے اس میں مزید بہتری کرنی چاہیے. تو ابھی جو سرسری جو چیز نظر آ رہی ہے ڈیفینیٹلی اس میں غریب عوام پہ کوئی اتنا بڑا امپیکٹ نہیں آ رہا. پھر ایک جو آپ نے فکس ٹیکس کیا وہ بجلی کے بلوں میں 3,000 سے لے کے 10,000 تک کا, وہ بھی تھوڑا سا ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے. اٹس اے گڈ ڈیسیژن, بٹ ہاؤ دے ول امپلیمنٹ اٹ آن الیکٹریسٹی بلز, اس میں کافی زیادہ کمپلیکیشن ہوتی ہیں. ہمارے یہاں دکاندار طبقہ ہے یا اور جو کاروبار کر رہا ہے چھوٹے لیول پہ, تو وہ کس طرح اس کو مینج کریں گے بلنگ کے اوپر اور کس طرح اس کو لے کے چلیں گے, یہ آنے والے وقتوں میں اس چیز کو سامنے آئیں گی. اچھا رؤوف صاحب, آپ اس بجٹ کو ایک عام عوام کی حیثیت سے کیا آپ اس کو ایک ریلیف بجٹ کہیں گے یا نہیں؟ جی میں اس کو کہوں گا کہ یہ آپ کا الیکشن ایئر بجٹ ہے. یہ جو بجٹ آپ کا دیا گیا ہے ڈیفینیٹلی اس میں کوئی ٹیکسز زیادہ نہیں لگائے گئے, عام عوام پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا. تو اس سے تو یہ چیز ایک طرح کی واضح ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہی ہے, اور جتنے زیادہ اس میں انسینٹیوز دیے گئے ہیں اللہ کرے یہ اس پہ پورا اترنے میں بھی کامیاب ہو, کیونکہ بڑی وشفل قسم کی اس میں چیزیں لائی گئی ہیں جو کہ اتنے آسان نہیں ہیں ان حالات میں. بٹ اسٹل وی آر ویری مچ آپٹمسٹک کہ اللہ کرے یہ چیزیں ہماری ہو. اور ایک اچھی چیز جو 2-3 چیزیں اس میں اور بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ٹیکسٹائل کے مرات کو وہ جاری رکھا گیا ہے, اور خاص طور سے آئی ٹی سیکٹر پہ 5 سے 10 سال کی ٹیکس چھوٹ جو وہ بڑا اچھا اقدام ہے, کیونکہ آئی ٹی سیکٹر ایسے ہے کہ اس میں 3 ارب صرف آپ کا جنریٹ کر رہا ہے, اور گورنمنٹ جو اس میں دیکھ رہی ہے وہ 15 ارب پہ دیکھ رہی ہے کہ 15 ارب ڈالر تک اس کی جو ان کی ایکسپورٹ ہے اس کو لے کے جانا ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پہ بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. اس کو ٹیکس چھوٹ بھی دینی ہوگی, اس کو مراد بھی دینی ہوگی, تاکہ آپ کا میکسیمم ریونیو جنریٹ ہو. اچھا رؤوف صاحب, آخری میں یہ بتائیے گا کہ ابھی تاجر برادری کے حوالے سے بڑا اچھا رسپانس آیا ہے جو فکسڈ ٹیکس ہے اس کے حوالے سے, فکس ٹیکس کے حوالے سے. ابھی ہمارے ساتھ شاہد غفور پراجا صاحب بھی بیٹھے ہیں, یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تاجر برادری اس پہ بڑی خوش ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جو فکس ٹیکس؟ میں نے بالکل ابھی آپ سے ذکر کیا ہے اس سلسلے میں کہ یہ اٹ از اے ویری گڈ ڈیسیژن, بٹ ہاؤ دے ول امپلیمنٹ اٹ, بیکاز جو ابھی تک میں نے دیکھا ہے اس میں وہ بجلی کے بلوں میں اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے. تو اس میں تھوڑا سا دیکھنے والی بات ہے کہ وہ اس کو کس طرح اس کو وائبل بنائیں گے. بٹ ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں خاص طور سے چھوٹا تاجر ہے اس کو فکس ٹیکس میں لایا جائے. تو یہ ایک انیشیل قدم انہوں نے اچھا اٹھایا ہے. آگے اس کی جو نیٹی گریٹیز ہیں وہ ڈیفینیٹلی آنے والے وقتوں میں جب ڈسکشن میں جائے گی تو وہ اس کی کلیئرٹی اور بہتر آئے گی. بٹ ڈیفینیٹلی وی سپورٹ دس جسچر, خاص طور پر چھوٹا تاجر ہے اس کو اس سے بڑا ریلیف ملے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. چودھری ندیم رؤوف صاحب, صدر راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہمارے ساتھ موجود تھے. واپس ہم چلتے ہیں شاہد غفور پراجا صاحب کی طرف. اچھا شاہد صاحب بتائیے گا کہ ابھی ایک عام پبلک, ایک عام عوام جو ہے وہ جب جا کے تاجر برادری سے بات کرتی ہے, تاجر برادری کہتی ہے کہ چیزیں تو ہمیں پیچھے سے مہنگی ملتی ہیں, اس طرح کے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں, تو بتائیے گا کہ یہ کیا ہے, چیزیں واقعی مہنگی آتی ہیں یا کوئی ریٹ اوپر نیچے کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں نا, یہ تو یقینی بات ہے کہ دیکھیں نا, ایک منڈی ہوتی ہے جو کراچی ہے, لاہور ہے, فیصل آباد ہے, بڑے کاروباری مراکز ہیں, وہاں سے آئٹمز آتے ہیں. کپڑا فیصل آباد سے آتا ہے, اس طرح شوز وغیرہ یہ کراچی اور لاہور سے بہت بڑی تعداد. اسی طرح ہر آئٹم بڑے شہروں سے آتے ہیں نا. اب ایک پنڈی شہر ہے, وہ اس طرح کا شہر نہیں ہے کہ یہاں کوئی کارخانے لگے ہیں, فیکٹریاں لگی ہیں, ایسے نہیں ہیں. یہاں پہ زیادہ تر سیل پوائنٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز آپ کراچی سے خریدتے ہیں اس کو آپ نے پنڈی میں بیچنا ہے یا سرگودے میں بیچنا ہے, اٹک میں بیچنا ہے, تو اس کو آپ نے وہاں سے جب لانا ہے تو اس پہ اخراجات آنے ہیں, اور تمام اخراجات اب بڑھ گئے. جیسے پیٹرول بڑھتا ہے نا جی, تو جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے کرائے بڑھ گئے. آپ جن ٹرکوں میں یا جن چیزوں میں سامان منگواتے ہیں وہ ٹرکوں والے بھی اپنا کرایہ بڑھا دیں گے, لیبر بڑھ جائے گی, یعنی کہ ہر چیز پہ اس کا پیٹرول کا اثر ہوتا ہے. جب وہ پنڈی میں پہنچے گی تو دکاندار نے اب جس طرح کی خریداری کی ہے اس کے مطابق آگے اپنا مناسب سا پروفٹ رکھنا ہے, سیل کرنا ہے. چونکہ مال کے اوپر لاگت بڑھ گئی نا, خرچہ بڑھ گیا, قیمت بڑھ گئی. اب جو لوگ باہر سے منگواتے ہیں ان کے لیے بھی یہی پرابلم ہے, جو ملک کے اندر سے منگواتے ہیں ان کے لیے بھی یہی پرابلم ہے.
दुकानदार के ऊपर ये इल्ज़ाम गलत है कि वो अपने पास से बढ़ाता है, रेट बढ़ता है तो वो बढ़ाता है। और जो पेट्रोल की कीमतें तो वैसे ही बढ़ गई हैं, तो अब ये क्या बहाना नहीं मिल जाएगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं? बहाना नहीं, आप अभी कोई भी चीज़ देख लें, आप किसी टैक्सी वाले से बात कर लें, किसी वैगन वाले से बात करें, लाहौर जाने के लिए किसी कोच वाले से बात करें, तो सब ने अपने रेट बढ़ा दिए। जब ये रेट बढ़ेंगे तो उसका असर तो लामाला तमाम चीज़ों पे पड़ता है ना जी। देखो ना, मुल्क के अंदर डॉलर जब बढ़ता है तो हर चीज़ पे असर पड़ता है, जब पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ पे असर पड़ता है। ये तो कुदरती चीज़ है ना जी। जब ये चीज़ें महंगी दोनों चीज़ें होंगी तो इसका असर तमाम मसनूआत पे पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जो बाकी चीज़ें जिस तरह से अब गैस की होगी, बिजली का हो गया, लोड शेडिंग होगी, इससे ताजिर बरादरी के भी क्या सेंटिमेंट्स चल रहे हैं? देखना जी, सबसे बड़ा मसला जो लोड शेडिंग है उससे तो बहुत प्रॉब्लम में हम सब जितने भी कारोबारी लोग हैं, बिलखुसूस वो लोग जिनका ताल्लुक बिजली की मसनूआत से है, वो तो बिल्कुल ही बहुत परेशान है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक मुल्क के ऊपर चले एक मुश्किल वक्त है, वजूहत है जिसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही है। हालांकि मुझे याद है कि जब नून लीग की पिछली गवर्नमेंट थी तो उस वक्त लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी थी। ये अब दोबारा मसाइल आए, लेकिन अब फौरी तौर पे उनके लिए हल मुश्किल है, लेकिन इससे हर कारोबारी बंदा परेशान है। तकरीबन आप देखें ना, बहुत कम भी बिजली जा रही है तो 4 से 5 घंटे शहरों के अंदर जा रही है। दिन की औकात की बात कर रहा हूँ, रात की नहीं। कारोबारी जब कारोबार हम कर रहे होते हैं तो उस दौरान जब बिजली बंद होगी तो हमारे कारोबार भी मुतासर होंगे, हमारा कस्टमर भी मुतासर होगा। फिर गर्मियों के दिनों में जब बिजली बंद होगी तो गाहक वैसे धूप में नहीं आता, तो जब बिजली नहीं होगी, पंखा भी बंद होगा, एसी भी बंद होंगे, तो गाहक कैसे आएगा? कस्टमर नहीं आएगा। दूसरा ये कि लोड शेडिंग की वजह से हमारी दुकानों को जल्दी बंद करने की बात हो रही है, तो मैं ये समझता हूँ ये गैर मुनासिब है इस मौसम में। इसी हवाले से अभी इनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शकील मुनीर साहब, सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। आपको खुशामदीद कहते हैं शकील साहब प्रोग्राम में। सबसे पहले तो बजट के बारे में बताइएगा कि आपके क्या तासुरात हैं बजट के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अयाब साहब, आपने मुझे लाइन पे लिया। बिल्कुल जी, बजट जिन हालात में गवर्नमेंट ने पेश किया है, काफ़ी मुश्किल हालात हैं, और उस सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि कोई मुतवाज़न बजट ही उन्होंने पेश किया है। लेकिन अभी जो चीज़ हम फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने के बाद ही कोई हतमी राय कायम कर सकेंगे कि आया उन्होंने जो, जब हमारे पास डिटेल आएगी तो फिर हम प्रॉपरली इसके ऊपर जो है अपना व्यू दे सकेंगे उसमें। लेकिन कुछ इक़दामात हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे इक़दामात भी किए हैं, जिसमें मतलब हम उसमें उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। जैसे ग्रीन एनर्जी के ऊपर उन्होंने एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि उसके ऊपर टैक्सेस को वेवर्स दे दिया है। इसी तरह ऐसी ज़ीज जो बन रहे हैं लाहौर, जावेजी और रिसालपुर में, उनको हंगामी बुनियादों पे कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी जो है वो एक लाएअमल बनाया है। लोन जो है 5 लाख तक का फिर इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो SMEs को देने का गवर्नमेंट ने अच्छा एक इनिशिएटिव है, और बिल्कुल इसके ऊपर फौरी तौर पे जो है वो अमल दरामद होना चाहिए। इसके अलावा भी 2-2.5 करोड़ रुपए तक का जो है वो उसको कर्जे को इजी बनाया गया है। तो अगर ये मैं समझता हूँ कि अच्छे इक़दामात हैं SMEs के लिए। इसी तरह ADRC के ऊपर जो है FBR और मेंबर्स के लिए वो एक फैसिलिटी कायम कर दी गई है, जिसको ADRC को एक्टिव करके। ये भी बड़ा ज़रूरी था, इसमें जो है वो डिस्प्यूट रहता था और एक जो डिपार्टमेंट का फियर है वो इस चीज़ों को रिजॉल्व नहीं होने देते थे। तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छा इक़दाम है। सैलरीड पर्सन्स का जो 6 लाख से बढ़ा के 12 लाख कर दिया गया पर एनम टैक्स रेशो, उसमें इससे भी एक रिलीफ मिलेगा सैलरीड पर्सन को। सैलरीड पर्सन को 2 रिलीफ दिए गए हैं। एक तो 15% जो है वो इंक्रीमेंट दिया गया है, और साथ 6 लाख से 12 लाख तक कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये काफी उसमें सैलरीड पर्सन नहीं। लेकिन शकील साहब देखें, वो तो सरकारी लोगों को ऑब्वियसली 15% का वो दिया गया है। एक आम पब्लिक जो है, गरीब तबका जो है, उसके क्या इस पे तासुरात हैं, वो क्या बात कर रहे हैं? देखिए उसमें तो जो वो जो 40,000 से कम तनख्वाह वाले तबका है उसको 2,000 रुपया जो उन्होंने रखा है, ये बेसिकली तो वही प्रोग्राम है जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम था, उसी को कंटिन्यू किया गया है।
تو اس کو میرے خیال سے یہ اگر اس کو پراپرلی اس کی مینجمنٹ ہو جاتی ہے، اس کو ڈسپرس، کیونکہ اچھی خاصی اماؤنٹ ہے جس کو ڈسپرس جو ہونا ہوتی ہے، تو اس کو مینج کرنا جو ہے ایک بڑا وہ ایشو ہوتا ہے، وہ میرے خیال سے اس سے ایک ریلیف ملے گا، ایک عام آدمی کو بھی اس پہ جو ہے وہ افیکٹ آئے گا اس لحاظ سے۔ دوسرا یہ جو 3 سے 10,000 تک کا جو فکس ٹیکس کر دیا گیا ہے، یہ ایس ایم ایز کے لیے بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایس ایم ایز کا مطالبہ بھی تھا کہ اس کو وہ کر دیا جائے، کیونکہ وہ ڈپارٹمنٹ کا جو فیئر ہے وہ اس سے وہ نکل آئیں گے اور بجلی کے بل کے ساتھ وہ ٹیکس جمع کرا دیں گے، گورنمنٹ کو ریونیو مل جائے گا اور ان کو جو وہ ہیزل ہوتا تھا وہ اس سے بچ جائیں گے وہ۔ اچھا شکیل صاحب، حکومت کی طرف سے کوئی حکومتی وفد یا کوئی اس طرح کوئی کمیٹی اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے ساتھ کوئی رابطے میں تھی؟ بجٹ پیش کرنے سے پہلے کوئی مشورہ کیا گیا تھا؟ نہیں، ہم نے وہی جو پری بجٹ جو پرپوزل بھیجنی ہوتی وہی بھیجی تھی ہم نے، اور اسی کے حوالے سے، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک یہ گورنمنٹ نے اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ جو پری بجٹ کانفرنس کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے 3-4 دن پہلے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا یہ، میرا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے گورنمنٹ سے کہ اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لیا جائے، تو یہ پی ایم صاحب کا بڑا اچھا انیشیٹو تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح سے گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ رکھے گی تو اس میں بالکل یہ جو ہے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایمیکیبلی سالو ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شکیل صاحب، اوور آل اسلام آباد کے حوالے سے بتائیے گا، اسلام آباد چیمبر میں کاروباری طبقہ ہے، عام شہری ہیں، آپ اس بجٹ کو ریلیف بجٹ سمجھتے ہیں عوام کے لیے؟ ریلیف آپ دیکھ لیں، میں نے پہلے کہا تھا کہ جو اس وقت حالات ہیں ان حالات میں قدرے کچھ مطلب ہے گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ بہتر بجٹ وہ دے سکیں، اور اس میں انہوں نے مطلب اس لحاظ سے اب فیکٹ اینڈ فگر تو جب ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم پھر اس کے اوپر بات کر سکیں گے کہ جی آیا اس میں، لیکن جیسے اب کنسٹرکشن پیکج کو ویو آف کر دیا گیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اسلام آباد میں کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے اس کو بوسٹ ملا تھا، اور وہ اب اس کو ویو کرنے سے آپ دیکھیں کہ اس سے تقریباً 50-60 انڈسٹریز، الائڈ انڈسٹریز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گی، اور اس میں یا تو یہ تھا کہ پہلے انڈسٹریلائزیشن کی جانب گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ بینیفٹ دے، کچھ انڈسٹری کو جو ہے وہ اس میں کوئی پیکج اناؤنس کرے انڈسٹری کے لیے، تاکہ لوگ جو ہیں اس میں انویسٹر جو ہے وہ انڈسٹری کی سائڈ پہ لوگوں کا جو رجحان ہے وہ بڑھے۔ وہ گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی انڈسٹریلائزیشن کے لیے کوئی سالڈ جو ہے وہ ابھی تک سٹیپ نہیں لیا ہے، اس کے اوپر بھی میں ہمیشہ زور دیتا ہوں۔ جی، جو آپ یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا جو ویو آف کیا گیا سارا، اس کی ڈیٹیلز کیا ہے؟ یہ اس کی ہسٹری کیا تھی اور پریزنٹ میں انہوں نے کیا کیا؟ یہ عوام کی طرف سے بھی کوشچن تھا، تو اس پہ ذرا ڈیٹیلز بتائیے گا۔ سوری، اس پہ کنسٹرکشن پیکج کے اوپر انہوں نے ایمنسٹی دی تھی نا کہ جی مطلب لوگ جو ہے وہ اس میں اگر انویسٹمنٹ کریں گے تو ان سے وہ نہیں پوچھا جائے گا رقوم کے بارے میں کہ کہاں، اس کے اوپر ایمنسٹی اسکیم کا وہ اطلاق تھا، تو اس سے یہ ہوا تھا کہ لوگوں نے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھا دی تھی، جو کہ جو اب جو ہے وہ اس سے یہ ہوگا کہ وہ دوبارہ جو ہے لوگ اس سے ڈسکریج ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شکیل منیر صاحب، صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اچھا پراچا صاحب، واپس آپ کی طرف آتے ہیں، جو اوور آل سینٹیمنٹ آ رہا ہے، سارا کچھ ہے، سوشل میڈیا پہ بھی لوگ اس چیز کو کر رہے ہیں، جو بجٹ آیا اس حوالے سے لوگ اس طرح سے نہیں، وہ غصے میں نہیں ہے جس طرح سے دیکھا جاتا ہے، ہر بجٹ میں لوگ غصے میں ہوتے ہیں، تو آپ بطور صدر پنجاب کی ساری آپ وہ دیکھ رہے ہیں تاجر برادری کو، آپ کو گورنمنٹ کے حوالے سے آپ کیا اس پہ وہ کیا پیغام دیں گے گورنمنٹ کو؟ ایک بہتری کیسی لائی جا سکتی تھی، اس میں مزید کیا بہتریاں لائی جا سکتی تھی؟ دیکھیں جی، جہاں تک بات ہے وہ تو ہمیں پہلے سے آئیڈیا تھا کہ ایک مشکل وقت ہے اور مشکل بجٹ ہوگا۔ گورنمنٹ نے کوشش کی اس حوالے سے کہ زیادہ مشکل نہ ہو، چونکہ ان کو یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ اگر زیادہ مشکل بجٹ پیش کریں گے تو عوام چیخے گی، چلائے گی، شور اٹھے گا، تو انہوں نے اس پہ بھی توجہ دی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں انہوں نے ایک اچھی کاوش کی، اور تاجر برادری کے جو سوچ تھی اس سے زیادہ فرق نہیں نظر آیا ہمیں۔
ایک تو یہ دوسرا یہ دیکھیں نا, جہاں تک بات ہے مسائل تو ہیں, پرابلمز ہیں, ہم اس وقت مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں, بلکہ ہمیں تو اپنے ملک کے حوالے سے بہت ساری پریشانی تھی کہ ڈیفالٹ کا خطرہ بھی موجود تھا, لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے سب کچھ اچھا کر دیا اور ابھی تک ٹھیک چل رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اس وقت جو زیادہ ضرورت ہے وہ سٹیک ہولڈر سے رابطہ رکھنے کی ضرورت ہے جی. وہ جو دیکھیں نا پنجاب میں لاکھوں, ایک پنجاب کی میں صرف بات کر رہا ہوں, پاکستان کی نہیں, لاکھوں تاجر ہیں, چھوٹے تاجر, شٹر پاور, جو صبح آتے ہیں اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں, شٹر اٹھاتے ہیں اور رات کو بند کرتے ہیں. ان کی بہت ساری مشکلات ہیں, وہ ہماری گورنمنٹ کے جو نمائندہ افراد ہیں ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوتے, اور گورنمنٹ ان کو اپنی کسی میٹنگ میں کسی اہم جگہ پر نہیں بلاتی. ان کے مسائل کون پیش کرے گا؟ حکومت ایک وقت کے پاس ان کے مسائل کوئی پیش کرنے والا نہیں. دیکھیں نا یہ جب تھوڑی دوری ہو جائے تو پھر مسائل بڑھتے ہیں, پھر غصہ بھی بڑھتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے بہترین چیز یہی ہے کہ رابطے بڑھائے جائیں. تو رابطے بڑھیں گے تو انشاءاللہ جو کمی رہ گئی ہوگی وہ پہنچے گی تو وہ بھی حل ہو سکتے ہیں, مسائل حل ہو سکتے ہیں. اچھا, ویورز کے لیے بھی ابھی جو ہے ہم نے یہ بجٹ سیشن میں خصوصی طور پر ٹیلی فون لائنز ابھی اوپن کر دی ہیں, اور ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ سکرینز پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. کوئی بھی ہمیں کال کر سکتا ہے, بجٹ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے وہ تو ہمارے ساتھ وہ گفتگو کی جا سکتی ہے. کوئی سوال پوچھنا ہو, کسی کوئری ہو, تو ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ آپ کی سکرینز پر ابھی نظر آ رہا ہے. آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں, ہمیں جوائن کر سکتے ہیں پروگرام کے بیچ میں. عوام کے لیے لائنز اوپن کر دی گئی ہیں. اچھا پراجا صاحب, ساتھ ہی اب دیکھیں جو چیزیں چل رہی ہیں, اب جو اسمال انڈسٹریز ہیں, اسمال انڈسٹریز میں بھی اوبیسلی تاجر برادری شانہ بشانہ ہوتی ہے. اسمال انڈسٹریز کے بارے میں کیا کوئی بہتری آئی ہے؟ نہیں, کوئی نہیں. اس میں تو اس کے لیے تو بظاہر ابھی کوئی چیز نہیں, یہ تفصیلات آنے کے بعد شاید کچھ چیزیں سامنے آئیں, لیکن ابھی تک ان کے حوالے سے کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی, اور ان کے لیے ریلیف کسی قسم کا ہونا چاہیے تھا. دیکھیں مشکل وقت جو کووڈ کا وقت تھا نا, ہم سب نے گزارا, پورے پاکستان نے گزارا, لیکن کاروباری طبقے نے زیادہ گزارا. دیکھیں سرکاری ملازمین یا کسی ادارے کے ملازمین اپنے اپنے اداروں سے, اپنے اپنے حکومتوں سے اپنے جو بھی ان کا بنتا ہے تنخواہیں وہ لیتے رہے ہیں, لیکن جو کاروباری طبقہ ہے وہ دکانیں بند رکھ کے اپنے گھر کے معاملات چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے. کئی مہینے کاروبار بند رہے. اسی طرح وہ اپنے ملازمین کو, اپنے سٹاف کو بھی, وہ ان کو پوری تنخواہ نہ بھی دے سکے, لیکن ان کے لیے جو ان سے ممکن ہوا انہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا. تو یہ ایک مشکل وقت ہم سب نے گزارا, چھوٹی انڈسٹری نے بھی گزارا, بڑی انڈسٹری نے بھی گزارا, تاجر طبقے نے گزارا, شٹر پاور نے گزارا. تو ابھی دیکھیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشکلات کے بعد جب کوئی اچھائی کی طرف چلتے ہیں تو پھر چاہیے تو یہ کہ جو مشکل میں گھرے ہوئے لوگ تھے ان کو آسانیاں دی جائیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے ابھی تک کچھ نظر نہیں ہے. گجرانوالہ سے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جی. اچھا, میں نے یہ کہنا ہے کہ ٹیکس کے بارے میں کہ یہ جو فائلر ہوتے ہیں ان کو ہر سال ہر مہینے بلوں میں ٹیکس آتا ہے, لیکن بعض آدمی کی جو مہینہ ہے نا 1 لاکھ سے کم میں آتا ہے. اگر اس کی 1 لاکھ سے کم ہے تو اس سے وہ ٹیکس کیوں لیا جاتا ہے؟ وہ نہ ہی ریفنڈ ہوتا ہے, یا تو چاہیے جب سال کا اس کا پورا جمع آئے اور ریفنڈ ہو, تو ریفنڈ بھی نہیں ہوتا تو گورنمنٹ زیادتی کرتی ہے, ایسے یہ فنڈ لوگوں سے لیا جاتا ہے. اس کے یہ میرا پیغام ہے. یہ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. فائلر نان فائلر کے حوالے سے کوشچن یہ میں بھی آپ سے پوچھنے لگا تھا کہ اوبیسلی یہ بھی ایک بڑا پوری کنٹری میں اس چیز کی بات چل رہی ہے. ان کا بھی یہ کہنا جی لاکھ روپے سے جو کم ہے ان کا ٹیکس ڈیڈکٹ کر لیا جاتا ہے اور بعد میں ریفنڈ بھی نہیں ہوتا. یہ مسائل تو بہت ساری جگہ پہ ڈسکس ہوتے ہیں. FBR کے اندر بھی ہماری کئی میٹنگز ہوتی ہیں, اس میں بھی ڈسکس کرتے ہیں. وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں, اور ریفنڈ بھی نہیں لوگوں کو ملتے. مطلب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وہاں جا کے, بار بار چکر لگا کے, وعدے اور تسلیاں مل جاتی ہیں, ریفنڈ نہیں ملتے. تو یہ FBR کے اعلیٰ حکام کو اور وزیر خزانہ صاحب کو اس پہ ضرور توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے. FBR آپ کے ساتھ تاجر برادری سے رہتے ہیں رابطے میں؟ دیکھیں جی, ہم خود جب ہمیں پرابلم ہوتا ہے تو ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں, ویسے وہ ہم سے کوئی رابطہ نہیں کرتے. جب ان کو کوئی ضرورت ہو تو وہ شاید کر لیں, عام حالات میں نہیں کرتے. جب ہم پچھلے دنوں سڑکوں پہ تھے, روڈوں پہ تھے,
تو اس وقت انہوں نے رابطہ کیا تھا, تو اس کے بغیر نہیں کیا. ٹھیک ہے. کراچی سے ہمارے ساتھ کالر ہیں غلام عباس. جی بتائیے گا. میں نے اپنا NIC بھیج دیا, یہ نمبر پہ کال کیا, کوئی جواب نہیں آیا, کوئی مطلب رپلائی نہیں دیا. کیا چیز آپ کیا کہنا, دوبارہ بتائیے گا. یہاں 2000 والی جو اسکیم تھی, میں نے اپنا NIC بھیج کے ساتھ 2000 والی اسکیم تھی, یہ جو ابھی موجودہ حکومت تھی. اچھا 2000 ماہانہ والی اسکیم. جی اچھا, جواب نہیں ملا آپ کو. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو آپ کی کمپلینٹ ہے. اب بالکل اس کو ہم لوگ آگے متعلقہ جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں تک آپ کی کوئری کو پہنچا دیں گے کہ 2000 والی اسکیم کا آپ کو نہیں ملا. اوبیسلی ابھی ایک نئی چیز سٹارٹ ہوئی ہے تو برڈن ہوگا اس چیز پہ, اور کافی ساری میسیجز جا رہے ہوں گے. تو یہ 2000 والی اسکیم کے جس طرح سے بھی کال آئی ہے, یہ دیکھا جائے تو عوام میں ویسے اچھا یہ وہ ہو رہا ہے کہ غریب طبقہ جو ہے وہ اس چیز پہ خوش ہو رہا ہے. خوش ہو رہا ہے جی, بالکل ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, جس کے لیے عام بندہ جو ہے, عام جو چھوٹے لوگ ہیں, سفید پوش لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, ان کے لیے تو 2000 کی بڑی حیثیت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے واقعی یہ ریلیف ہے, اور یہ اچھی چیز ہے, اس کی ہم تعریف کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ناظرین پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی ہم یہاں پر لیں گے شارٹ بریک. بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید گفتگو کریں گے بجٹ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم کالرز بھی لے رہے تھے, بجٹ پہ ڈسکشن کر رہے تھے. شاہد غفور پراچا صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا, مریم اورنگزیب صاحبہ کی ٹویٹ ہے کہ پرائم منسٹر ہیز ریجیکٹڈ دا فائنانس منسٹریز پروپوزل آف اے 10% انکریز. انہوں نے 10% جو تنخواہیں انکریز کرنے کا پروپوزل تھا وہ فائنانس منسٹری نے بھیجا تھا, جس کو پرائم منسٹر نے ریجیکٹ کیا, اور پرائم منسٹر کے کہنے پر 15% انکریز کی گئی ہیں تنخواہیں. یہ پرائم منسٹر کا پرسنل انیشیٹو ہے, اور اس کو بڑے سے بڑا سراہ رہے ہیں لوگ, بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں. پینشنرز کے لیے 5% انکریز کیا گیا, اس کو بڑا سراہ رہے ہیں لوگ. پراچا صاحب, یہ تو میں سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں, بڑا لوگ اس کو سب اچھا بجٹ کو وہ کر رہے ہیں. لگژری آئٹمز کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس پہ کیا ڈیٹیلز ہیں. دیکھیں نا, جو پچھلے کچھ ٹائم پہلے موجودہ حکومت نے پابندیاں لگائیں, کچھ 40 کے قریب, 38 کے قریب آئٹم ہے کہ یہ لگژری ہیں. اس میں بہت ساری آئٹم ضرورت کی آئٹم ہے, اور بہت ساری آئٹم ایسی ہیں جو کاروباری لوگوں کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی ضرورت کی آئٹم ہے. اور اس حوالے سے جو پابندی لگی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, اور ہماری کاروباری برادری, چونکہ ہماری میٹنگز ہوئی ہیں اس حوالے سے اسپیشلی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کے 2-3 نقصانات ہیں. ایک پہلا نقصان تو یہ ہے کہ ملک کے اندر کچھ چیزیں جو ضرورت کی ہیں وہ شارٹ ہو جائیں گی. ایک تو یہ. دوسرا, جن لوگوں نے بزنس ان کا امپورٹ کا ہے, وہ جو لوگ منگواتے ہیں سامان دوسرے ملکوں سے, بالخصوص چائنا سے, چائنا کے اندر ان کی ڈیلز مکمل ہو چکی ہیں, ان کی ڈیلز پائپ لائن کے اندر موجود ہیں, ان کے کروڑوں اربوں روپے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. اب وہ 2-3 مہینے کے لیے اگر یہ پابندی رہے گی تو ان کا کتنا بڑا نقصان ہوگا. تو ایک تو اس پہ ضرور گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. نمبر 3, جب یہ آئٹم, ایک کالر بھی ہم لیتے ہیں. اپر چترال سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کالر شفیع صاحب. جی شفیع صاحب بتائیے گا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, بتائیے گا. بہت شکریہ. اپر چترال میں ٹریڈ یونین کا پریزیڈنٹ بات کر رہا ہوں. شفیع میرا نام ہے. گزارش دیکھیں جی, گزارش یہ ہے کہ میرے سینئر بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو ایک چیز جو وفاقی ملازمین کے پینشن اور تنخواہوں میں 15%, لیکن آپ لوگوں نے پینشن کا ذکر نہیں کہ کیا یہ پینشن نہیں بڑھائے گئے ہیں؟ پینشن بڑھایا گیا جی, 5% بڑھایا گیا. ہاں جی, 5% بڑھایا گیا پینشن. 5% بڑھایا گیا. تو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں اس بجٹ کو. ان کو تو شرم آنا چاہیے کہ 5 روپے بڑھاتے ہوئے. 5 روپے نہیں جی, 5% بڑھایا ہے. 5%
5% بھی اگر بڑھایا تو اس سے کچھ بھی نہیں بنتا ہے. تو گزارش ایک تو یہ ہے. دیکھیں پچھلے مہینے میں بھی 10% انکریز کیا تھا اور اس مہینے میں بھی پینشن پہ 5% انکریز کیا گیا. یہ بتائیں کہ حکومت نے بڑی گاڑیاں جہاں پہ 50 لاکھ 60 لاکھ کروڑوں روپے کی گاڑی جو ہے اس پر انہوں نے کہا جی ٹیکس لگانے کے لیے سوچیں گے, اور جو تنخواہ لے رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگا دیا سال میں جی 100% جو ہے 6 لاکھ سے اوپر ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا بجٹ نہیں ہے. سستا کیا چیز ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سستا چاول کیوں نہیں سستا ہوا ہے, دالیں کیوں نہیں سستی ہوئی ہیں, چیزیں کیوں نہیں سستی ہوئی ہیں, سیمنٹ کیوں نہیں سستا ہوا ہے, سریا کیوں نہیں سستا ہوا ہے, وجہ کیا ہے, یہ ذرا تفصیل سے بتائیے گا. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. جی شاہد صاحب دیکھیں نا, یہ تو چونکہ ابھی جو بجٹ پیش ہوا ہے اس کی تفصیلات ابھی آنی ہیں, اس میں چیزیں کچھ مزید سامنے آئیں گی کہ کیا گورنمنٹ نے جو فیصلے کیے ہیں اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے اور نقصان کیا ہو رہا ہے. یہ تو چند روز میں سامنے آ جائیں گی تفصیلات. لیکن جو میں عرض کر رہا تھا جس چیز پہ کہ تیسرا جو 2 باتیں میں نے آپ کو عرض کی کہ لگژری آئٹم کے حوالے سے, تیسرا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ ہوگا ہمارے ملک میں سمگلنگ جو ابھی قدرے کنٹرول ہے, قدرے مکمل نہیں ہے, وہ سمگلنگ دوبارہ بڑے پیمانے پہ شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, یہ جب آپ جائز کام کو روکیں گے تو ناجائز راستے خود نکل آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا, جب افغانستان کے ذریعے پاکستان میں چیزیں آئیں گی تو افغانستان کو فائدہ ہوگا. اگر وہ لیگل بھی کرتے ہیں تو ان کو فائدہ ہوگا, اور سمگلنگ کرتے ہیں تو دونوں صورتوں میں ہمارے ملک کو نقصان ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر نظر ثانی ہونی چاہیے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد اس کو ختم کرنا ہے تو پھر جو پائپ لائن میں ڈیلز ہیں ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ مال پاکستان میں آ سکے. ٹھیک ہے. اچھا, قرضہ اسکیم کے حوالے سے اوبیسلی آپ کے ساتھ خواتین تاجر بھی ہوں گی, وہ بھی کافی ساری تعداد میں ہوں گی, ان کے حوالے سے قرضہ اسکیم میں 25% کوٹا خواتین کا رکھا گیا ہے. تو خواتین تاجر جو ہے وہ ان کا کیا رد عمل ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں نا, وہ تو یقیناً ان کے لیے تو یہ خوش آئند چیز ہے اور یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے, اور بلکہ خواتین کے لیے بھی اور جو دیگر بھی ہمارے کاروباری لوگ ہیں ظاہر ہے ان کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے, وہ کاروبار کر سکتے ہیں, اور ینگسٹر خاص طور پہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ پڑھے لکھے بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں اس وقت, جن کو کوئی روزگار نہیں مل رہا, کوئی اچھی جابز نہیں مل رہی. تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے یہ بہت بہتر چیز ہے, اور یقیناً یہ سب کے لیے اس کا فائدہ ہی ہے. ٹھیک ہے. کال پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم صبور ملک صاحب, سابق صدر راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صبور صاحب پروگرام میں. بتائیے گا بجٹ کے حوالے سے کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ السلام علیکم جی, آپ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می آن دا کال جی. میرے خیال میں تو جی یہ بجٹ جو کل ہمارا فائنانس بل آئے گا اس کے بعد کلیئرٹی آئیں گی. ابھی تو یہ کافی ٹف بجٹ نظر آ رہا ہے جی, اور اس میں جہاں تک میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں اس میں تو ٹیکسز بھی کافی نظر آ رہے ہیں, اور مہنگائی کیا ہے وہ اپنا میرا خیال ہے زور فردر دکھائے گی. اس میں پیٹرول بھی فردر بڑھے گا, الیکٹرسٹی بھی ڈیفینیٹلی اس میں انکریز آئے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے کوئی زیادہ جیسے کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ کوئی زیادہ فرینڈلی بجٹ نہیں ہوگا, یہ وہی ہے. اور مجھے تو اس میں کافی جو ہڈن چیزیں ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں جی. اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ نیکسٹ بجٹ جو ہے وہ کتنے دنوں بعد دوبارہ پھر ایک اور آ جائے گا منی بجٹ جو ہے. اچھا, موجودہ حالات کے تناظر میں آپ اس بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو اپنا منسٹری فائنانس نے کل پچھلی گورنمنٹ کے فگرز دیے تھے اس میں تو ہماری گروتھ بھی 6% ہے, اور انڈیکیٹرز بھی کافی بہتر وہ سارے وہ تھے. یہ تو اب ان کی اپنی بنائی ہوئی رپورٹ ہے. تو اس لحاظ سے جو انہوں نے ٹیکسز لیے ہیں, اور اگین اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے جی جو میرے اپنے خیال میں گورنمنٹ کو مشکلات چیز ڈالے گی وہ یہ ہے کہ ٹریڈرز کو, بزنس کمیونٹی کو انہوں نے کوئی آن بورڈ نہیں لیا ہوا, اور یہ انہوں نے پھر وہی ٹیکسز لگا رہے ہیں. اور اس چیز کو آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کیوں نہیں کیٹر کیا ہوا کہ کس طرح ان چیزوں کو یہ لے کے چلیں گے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ ہمارے لیے مہنگائی بھی فردر ہوگی, اور ڈیفینیٹلی جو ہے
وہ یہ مشکلات ہیں. اچھا لیکن دیکھیں پبلک سینٹیمنٹ بھی ہے, پبلک کی بھی کالز آ رہی ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے, اچھا بجٹ ہے. شاہد غفور پراجا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بجٹ بہتر قدر حد بہتر پیش ہوا ہے اس مشکل حالات میں. تو آپ اس پہ کیسے؟ جی دیکھیں, آپ اپنا جو انفلیشن ہے اس وقت, پہلے تو میں اپنا, اگر راج صاحب بیٹھے ہیں تو راج صاحب ہمارے بھائی ہیں, میری طرف سے ان کو سلام کائنڈلی دیں. ہی از اے ویری گڈ فرینڈ آف پرسن. وی آل آر آن ون پیج, چاہے وہ شاہد غفور پراجا صاحب ہوں, چاہے شرجیل میر صاحب ہوں, وی آل آر آن ون پیج. بلوچ صاحب ہیں, ہم سب کاروباری لوگ ہیں, اور ہمیں تو دیکھیں ہمارا کوئی دس آئی کین ایشور یو کہ ہمارے کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے. ہم تو اپنی کمیونٹی کے لیے جو چیز بہتر ہے وہ چاہیں گے. تو میں تو اس کو یہی دیکھ رہا ہوں جی کہ اس میں انفلیشن جو ہے وہ میرے خیال میں کہ وہ بڑھے گی اور ایشوز ہوں گے. اچھا اللہ کرے کہ دیکھیں فائنانس بل میں دیکھیں گے کیا آتا ہے. جی دیکھیں اب اس پہ جو فکس ٹیکس لگایا گیا ہے اس پہ تو بڑا اچھا سینٹیمنٹ آ رہا ہے, پبلک بڑی خوش ہے, تاجر برادری بڑی خوش ہے جو فکس ٹیکس لگایا گیا ہے. سر کل جو 142 صفحے کا فائنانس بل آئے گا, اصل تو چیزیں اس میں جو کھلیں گی نا جی, اس میں پتہ چلے گا کہ کیا چیز کس طرح ہے. یہ تو بھی ایک جنرل ایک اوور آل ایک پکچر ہے نا جی. اس میں تو دیکھیں نا جو بس جیسے انہوں نے بہت تنخواہ میں بھی جن کی وہ 1 ملین سے ابو ہے, اس میں بھی انہوں نے کافی ٹیکس جو ہے اس کو پرپوز کیا ہے کہ اس پہ ٹیکس لگنا چاہیے. تو دیکھیں نا جب ان کی اپنی گورنمنٹ تھی تو 12 لاکھ تک تو ایگزمپشن تھی, اور اب تو اس وقت کا ڈالر روپیہ اور آج کا روپیہ 50% اپریشیٹ اس سے زیادہ کر گیا. ٹھیک ہے, تو یہ آئی ڈونٹ نو کہ اس کو کیسے انہوں نے کیٹر کرنا ہے جی. اپنا بات پھر وہی فائنینشیل بل پہ ہی آئے گی جی. فائنینشیل بل کل آ جائے, اللہ خیر کرے تو پتہ چلے گا جی. ٹیکس کلیکشن کا ہدف بھی زیادہ رکھا گیا, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ٹیکس کلیکشن, اگر تو اس میں ٹیکس کلیکشن میں اگین میری تو یہی سبمیشن ہوگی جی کہ اس کو ٹیکس کلیکشن جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ جو انہوں نے اس میں ٹیکسز ہیں وہ کچھ تو بڑے ہائی سائڈ پہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو سیلریڈ کلاس ہے یا جو جن کی انکم ہے اس کے اوپر تو انہوں نے بہت بڑا اسٹیپ بڑھا دیا ہے. تو وہ ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. یہ ڈیفینیٹلی ریوزٹ کرنے والی چیزیں ہیں جی, اور ان کو ڈیفینیٹلی دیکھنا پڑے گا جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بجلی اور گیس بھی جو ہے وہ بھی انڈیکیٹر یہی ہے کہ وہ بڑھے گی. پیٹرول کے اوپر جو انہوں نے لیوی لگائی ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ہے کہ ندر 20-30 روپیز کا جو ہے وہ اس میں انکریز آئے گا جی. ٹھیک ہے, تو وہ ووٹ تو پھر عوام پہ پڑنا جی. جی بہت شکریہ صبور ملک صاحب, سابق صدر راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین بجٹ ٹرانسمیشن ابھی جاری رہے گی, ہمارے ساتھ ہمیں دیکھتے رہیے گا, ہمیں جوائن کریے گا. کالز بھی ہمارے آپ کے لیے اوپن کر دی گئی ہیں. ہمارا نمبر جو ہے وہ سکرینز پر آپ کے سامنے آ رہا ہے. ابھی ہم لیں گے یہاں پہ چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور کچھ مزید گفتگو کرتے ہیں بجٹ پہ. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے سابق صدر راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز صبور ملک صاحب. وہ پہلے ہمارے جو ہیں وہ گیسٹ ایسے تھے جو اس بجٹ کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے, حالانکہ جو پبلک سینٹیمنٹ باقی چیزیں ہمارے گیسٹ باقی جو ہیں وہ تو بجٹ کو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان مشکل ان ٹف حالات میں ایک اچھا بجٹ پیش کیا گیا ہے. شاہد غفور پراجا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بات پہ, صبور ملک صاحب کی بات پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نا, یہ تو ان کی اپنی سوچ ہے اور ہر آدمی آزاد ہے اپنی سوچ کے حوالے سے, لیکن یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ تفصیلات ابھی مکمل سامنے نہیں آئیں, ان کا یہ کہنا تو درست ہے, کل تک آ جائیں گی
تو چیزیں جب بہتر طریقے سے سامنے آئیں تو اس پہ پھر جواب بھی اچھا آتا ہے پوری طرح سوچ سمجھ کر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ چونکہ عام لوگوں کی رائے جو ہم بجٹ کے بعد 2-3-4 گھنٹے سے مل رہے ہیں, سن رہے ہیں, بات ہو رہی ہے, تو وہ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس مشکل وقت میں اس سے بہتر بجٹ پیش کرنا انتہائی مشکل تھا. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو نقصان پہنچے, جو پیکج تھا وہ پیکج جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے, جس پہ بڑی پریشان ہے کنسٹرکشن انڈسٹری والی سارے جو لوگ ہیں. ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے جی. اس حوالے سے بالکل گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اور اس پہ اگر کوئی چیز بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, چینج کرنا پڑے اور کرنا بھی چاہیے. اور یہ یقینی بات ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے کنسٹرکشن انڈسٹری ضرور بہتر ہوئی, بہتری کی طرف گئی, اور اگر اس کی جو مراحت ہیں وہ ختم کر دیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ پھر تنزلی کی طرف جائے گی, تو اس سے بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے, ہر لیول پہ نقصان ہوتا ہے. لیکن انڈسٹری بھی اگر چلے گی تو لیبر چلے گی, سارے ملک کا نظام چلتا ہے. یہ چیزیں جب سریا تیار ہوگا تو کہیں استعمال ہوگا, وہاں لیبر کی ضرورت ہوگی. یہ چیزیں اس میں بھی ضرور سوچنا چاہیے, آسانیاں دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اٹک سے ہمارے ساتھ کالر ہیں غلام حبیب صاحب. جی بتائیے گا. آپ اپنے ٹی وی کی آواز کائنڈلی بند کر دیجیے اور پھر. السلام علیکم جی. جی جی سر جی, سر جی میں اٹک سے بول رہا ہوں. نہیں, آواز ان کی جو ہے نا وہ ٹی وی کی وجہ سے صحیح نہیں آ رہی تھی. اچھا, یہ پریس صاحب سول نظام کو چلانے کے لیے 550 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. پھر سبسڈی کے لیے 699 ارب روپے جو ہیں ان کا جو ہے وہ چینی پہ سبسڈی دی جا رہی ہے. ویسے یہ ایک ہے بات, اس پہ کیا ری ایکشن ہے؟ دیکھیں نا, جہاں تک بات ہے عام آدمی کی تو ضرورت چینی, آٹا, گھی, یہ تو انتہائی ضروری آئٹم ہے, تو اس پہ سبسڈی دینی بالکل بنتی ہے کیونکہ عوام پہلے ہی مشکلات میں ہے. اوپر سے اگر مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے تو وہاں پہ اگر ریلیف نہیں دیا جائے گا تو سفید پوش اور غریب آدمی کہاں جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ٹھیک ہے اور اس کو مزید بہتر کرنا چاہیے. جو انٹیریئر پنجاب کے لوگ ہیں, آپ پنجاب کا عہدہ آپ کے پاس ہے, انٹیریئر پنجاب کے لوگ ہیں, وہ مطلب اوبیسلی ایگریکلچر پہ بیس کرتے ہیں, ان کا کیا سینٹیمنٹ ہے؟ دیکھو نا, اب جہاں تک ایگریکلچر کی بات ہے وہ تو ہر شہر میں نہیں ہے. اب دیہات کی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیہاتوں میں یہ چیزیں ہیں, تو وہاں پہ لوگوں کو قدرے آسانیاں ہوتی ہیں چونکہ ان کی چیزیں گھر میں, دانے گھر میں, چیزیں گھر میں, فصلیں اپنی. لیکن پھر بھی چونکہ مہنگائی کا اثر تو ہوتا ہے نا جی, مہنگائی تو کہیں نہ کہیں اس پہ ضرور ان پہ اثر کرتی ہے. لیکن شہروں کے اندر صورتحال ہے وہ بڑی مشکل ہے. یہاں پہ کرائے گھروں کے, یہاں پہ بجلی کے بل, گیس کے بل, یہ چیزیں دے کر تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک آدمی اپنے گھر کا بجٹ, تنخواہ دار بندہ 40,000 بھی اس کی تنخواہ ہو, میں نہیں سمجھتا اس کا بجٹ بن سکتا ہے. تو اس کے لیے ریلیف ضروری ہے. ٹھیک ہے. اٹک سے دوبارہ ہمارے ساتھ کالر ہے غلام حبیب صاحب. جی بتائیے گا غلام صاحب. سر جی بات یہ ہے کہ یہ دکانداروں نے اپنی منمائی کی ہوئی ہے. آپ مہربانی کر کے کوئی ایسی آدمی تیار کریں جو دکانداروں کے پتہ کرے کہ جی شکریہ, ان کی کال کٹ گئی ہے. اچھا پرائز صاحب, ابھی سوشل میڈیا پر جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا, اس پہ چند لوگ ابھی وہ یہ سینٹیمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ جو اوبیسلی کنسٹرکشن کے حوالے سے جو ہے وہ اس پہ آیا, لیکن یہ ہے کہ یہ پچھلے 5 سال کا میں گراف دیکھ رہا ہوں نا, تو 5 سال میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہر چیز پر, اسپیشلی تنخواہوں کے انکریمنٹ پر لوگ بڑا خوش ہیں, لوگ بہت تعریف کر رہے ہیں گورنمنٹ کی, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا اقدام ہے. لیکن اب ایسے کالر بھی ساتھ موجود ہیں. سردار یاسر الیاس خان صاحب موجود ہیں, سابق صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری. جی یاسر صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس بجٹ کو؟ دیکھیں, میں تو ایز اے ریئل اسٹیٹ ڈیولپر تو بہت ہی مایوس ہوں, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ بجٹ بناتے ہیں تو انکلوسو سیٹ اپ میں آپ لوگوں کو آن بورڈ لیں, اسپیشلی اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں. آپ ابھی بھی ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں جو پاس میں ہم نے مسٹیکس کی ہیں کہ ٹیکس نیٹ انکریز کرنے کی جگہ ہم ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس کو مزید اسکروٹنائز کر رہے ہیں. اس میں آپ ایگزامپل لے لیں کہ جو آپ نے
ایڈوانس ٹیکس انکریز کیا ہے آن پرچیز اینڈ سیل آف پراپرٹی 1% سے آپ اس کو انکریز کر کے 2% کر رہے ہیں, اور جو نان فائلرز ہیں اس کو 5% کر رہے ہیں. ساتھ ہی آپ کیپٹل گین ٹیکس کو جو 4 سال میں ہو رہا تھا بس 6 سال پہ آپ اس کو لے کے دنیا جہان میں ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا. مطلب کیپٹل گین ٹیکس آپ کی آن سیل ہوتا ہے ایٹ دا ٹائم آف سیل, اور آپ نے جو ٹائم کم کیا ہے اس سے جو ٹریڈنگ ہوتی ہے ہمارے, کیونکہ ٹریڈ بیسڈ بزنس ہے, کیونکہ لوگ فلپ کرتے ہیں پراپرٹیز کو, سارے اینڈ یوزرز یا وہ نہیں ہوتے جو اپنا گھر بناتے ہیں, اس میں لوگ کافی ٹریڈنگ کرتے ہیں, خاص کر کے اوورسیز پاکستانی کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں کیونکہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ اچھا ہے. اور پچھلے آپ دیکھیں 3 سالوں میں ڈالر کی اگینسٹ روپی ڈیویلیوشن سے ویسے بھی ہمارے مارجنس کم ہو گئے, تو آپ نے یہ برڈن ہم پہ ڈال دیا, اور ساتھ ساتھ جو آپ گورنمنٹ کے آپ ایکسپینڈیچر ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر رہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سیلریز نہ انکریز کریں, آپ ڈیفینٹلی انکریز کریں, لیکن یہ دیکھیں گے جو آپ کی اسٹیٹ اور انٹرپرائز ہے جہاں پہ کسی ادارے میں شاید 1000 بندوں کی ضرورت ہے, آپ نے 10,000 بندہ رکھا ہوا ہے, اس کو ریسٹرکچر کر کے جو آپ کے ایکسپینڈیچر تھے 1180 بلین کا آپ نے کہا کہ ہمارے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہوں گے, اس کو آپ شاید 800 بلین کر لیتے. تو ہم نے کہیں بھی انوویشن نہیں لائی اس بجٹ میں, کچھ نیا نہیں کیا. ہم نے ٹپیکل جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ برڈن ایک عام انسان پہ, عام شہری پہ ڈالنا, آپ نے وہی کر دیا. آپ نے ایگزسٹنگ ٹیکس نیٹ کو بالکل بھی براڈ نہیں کیا. آپ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ ٹارگیٹ اس سال بھی پورا نہیں ہو سکا تھا, اگلے سال بھی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو مینیپولیٹ کرنے کی اسٹریٹجی ہے. اور میں ریکویسٹ کرتا رہا ہوں گورنمنٹ سے بار بار کہ آپ لوگوں کو کانفیڈنس بحال کریں, ہم اس ٹیکس نیٹ کو کم از کم 7 سے 8% پہ لے کے آئیں ایزیلی. آج بھی آپ دیکھیں اس سے تقریباً 30 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, اس سے کیسے ملک چل سکتا ہے. اچھا یاسر صاحب, عام شہری کے لیے آپ کیا دیکھتے ہیں اس بجٹ میں, عام شہری کے لیے ریلیف ہے یا نہیں؟ نہیں, اس میں بالکل نہیں ہوگی, کیونکہ آپ نے بجٹ کو ڈیٹیل میں ابھی آپ کی فائنینشیل سمری آپ اس میں دیکھیں گے تو ایکسپینسز مزید اس میں نکلیں گے, مزید ایکسپینسز ہوں گے. میری اپنی یہ فیلنگ ہے کہ IMF کو مزید سیٹسفائی کرنے کے لیے ان لوگوں نے مزید آگے آپ کے ٹیرفس اور آپ کے جو فیول کاسٹ اس کو انکریز کرنا ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک جو عام شہری ہے, فوڈ انفلیشن اس کے لیے آج 22% کے قریب جا رہی ہے. جنرل انفلیشن کی ہم بات کریں تو 15% کی ہم بات کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ڈیلی آپ کی گلوبلی فوڈ پرائسز انکریز ہو رہی ہیں کیونکہ فوڈ شارٹیج ہے. آپ نے ابھی اپنا ویٹ شارٹ فال پورا کرنے کے لیے ویٹ بھی امپورٹ کرنی ہے, 2 ملین ٹن کا ویٹ کا شارٹ فال ہے, وہ آپ امپورٹ کریں گے تو 63% پرائسز گلوبلی ویٹ کی انکریز ہو چکی ہیں. ایڈیبل آئل کی آپ بات کر لیں, آپ کسی بھی سیکٹر کو دیکھ لیں تو یہ ڈالر کا امپیکٹ ایک عام شہری ہی بیئر کرے گا, جیسے آپ فیول کاسٹ بیئر کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ٹیرف جو آپ نے انکریز کیے ہیں, آپ کی جو لوکل کاسٹ آف پروڈکشن ہے انڈسٹری کے لیے وہ انکریز جائے گی. آپ بجلی بند کریں گے تو وہ لوگ جنریٹر میں اپنا نظام چلائیں گے, تو وہ جو کاسٹ ہے ایڈیشنل پروڈکشن کی وہ ایک عام شہری بیئر کرے گا. تو ایکسپورٹس بھی اس سے آپ کی افیکٹ ہوں گی, کمپرومائز ہوں گی, اور لوکل انفلیشن بھی اس سے انکریز ہوگی. اچھا, چینی پہ یاسر صاحب سبسڈی دی جا رہی ہے, چینی پر سبسڈی سے عام جو شہری ہیں ان کے بھی جو ہے کافی تاثرات آ رہے ہیں, تو چینی پر سبسڈی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لیکن میں اوور آل نہیں سمجھتا کہ ایک سیکٹر میں آپ بینیفٹ دیں گے تو دوسرے میں نقصان ہوگا. یہ پینی وائز پاؤنڈ فولش والی بات ہو گئی. آپ نے ایک جگہ پہ ریلیف دی, واٹ اباؤٹ دی ادر سیکٹرز. آپ میں کنزمپشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو باقی سیکٹر میں کتنی کنزمپشن ہے, جیسے ویٹ کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی, اور ایڈیبل آئل کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اکراس آل سیکٹرز آپ کو ریلیف دینا چاہیے تھا. اور جو اس گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ ہم 2000 روپے دیں گے ان لوگوں کو جن کی آمدنی 40,000 سے کم ہے, یہ بھی ایک کوئک فکس ہے, اس سے کوئی بینیفٹ نہیں ملنے والا اور بہت مشکل ہے. آپ کے آج کی جو اخراجات ہیں, میں ابھی بھی مانتا ہوں کہ جو منیمم ویج ہم نے 25,000 کی ہوئی ہے, یہ بھی اس میں بھی سروائیو کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہوگا. اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے پاکستانی سے کہ آپ لوگ اپنی نیڈز اور وانٹس کو ڈفرینشیٹ کریں, ایسینشیل آئٹمس کے اوپر فوکس کریں, کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کی انفلیشن انکریز ہوگی, اور کیش پرزرو کرنا بہت ضروری ہے, ویلتھ مینجمنٹ بہت ضروری ہے. میں عام پاکستانی کی بات کر رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ اگر گورنمنٹ کو فیصلے کرنے تھے تو انسینٹیوز دیتے تاکہ FDI ہم انکریز کر سکتے, ایکسپورٹ ڈائیورسٹی کے اوپر ہم کام کریں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ SEZs میں انفراسٹرکچر موجود ہو تاکہ یہاں پہ انویسٹمنٹ آ سکے, اوورسیز پیسہ آئے گا, FDI آئے گی, تب بھی آپ کا روپی اسٹرانگ ہوگا. یہ بنیاد ہے. اور ریئل اسٹیٹ جیسے سیکٹر کو کمپلیٹلی پروموٹ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کی ٹیکسٹائل کے بعد سب سے زیادہ جو الائڈ سیکٹرز کام کرتے ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں. 50-55 الائڈ سیکٹرز کی ہم بات کر رہے ہیں, 3 لاکھ لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ لنکڈ ہے. اور ایک چیز اور جو گورنمنٹ نے ریسنٹلی بات کی تھی امپورٹ بین کی, اس کے لیے IMF نے ورلڈ بینک نے بھی کرٹیسائز کیا کہ اس کا کوئی بینیفٹ پاس آن نہیں ہونے والا, اور نہ ہی اس سے بیلنس آف ٹریڈ آپ کو کمپلیٹ ہوگا. اور ساتھ ساتھ جو آپ نے ٹائمنگ ریڈیوس کرنے کی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایتی ایک انکمپیٹنٹ اور نہایتی نیگیٹو ڈیسیجن تھا, یا ایک ڈسکشن تھی. ہائپوتھیٹیکلی بھی ڈسکس کرنا اس کو مناسب نہیں تھا, کیونکہ اگر آپ کنورژن ریٹ آپ کا ہوگا, سیلز آپ کی ہوں گی تو آپ سیلز ٹیکس دیں گے, انکم آپ کی زیادہ ہوگی تو آپ انکم ٹیکس دیں گے. والیوم کا یہ بزنس ہے. اگر آپ بجلی نہیں دے سکتے تو جنریٹر پہ آلریڈی لوگ اپنے نظام چلا رہے ہیں. ہمارے جو پاکستان کے ڈائنامکس ہیں بہت ڈفرنٹ ہے. آپ کووڈ کی ایگزامپل لے لیں کہ کووڈ میں جب بزنس کم ٹائم ان کا کیا گیا تو کتنے اربوں کا نقصان ہوا, ریٹیل کو بھی, ریسٹورینٹس کو بھی, بزنس کو بھی. تو ہم نے اپنی اکانومی کو شرنک کرنا ہی ایکسپینڈ کرنا ہے. اور ساتھ ہی آپ دیکھیں جو انٹرسٹ ریٹ ہے پاکستان میں, آج ہم نیٹ
17% کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وائبلٹی ختم ہو جاتی ہے. بریک ایون کب ہوگا آپ کا؟ ٹھیک ہے. اچھا یاسر صاحب, آپ بڑے ڈائنامک, بڑے وائبرنٹ پریزیڈنٹ رہے ہیں چیمبر آف کامرس اسلام آباد کے, تو آپ نے کوئی لائک بزنس کمیونٹی نے مل کر لائک ڈیڈ یو گیو اینی سجیشنز ٹو دا گورنمنٹ, کوئی آپ نے کوئی سجیشنز دی ہوں اس بجٹ کے حوالے سے, کچھ آپ کے اقدامات جو آپ نے کوئی انیشیٹوز ایسے ان کو بتائے ہوں اور اس پر کوئی عمل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, ایسا کچھ ہوا؟ نہیں بالکل, ہم سارے جتنی ہمارے اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی, اسلام آباد چیمبر آف کامرس along with راولپنڈی, ہمارے تقریباً 58 چیمبر کے انکلوڈنگ FPCCI, ہم سب ایک پیج پہ ہوتے ہیں اور ہم سب مل کے مشاورت کر کے ان کو ایک سنگل ون پیج ایجنڈا وتھ سجیشنز دیتے ہیں, اور ساتھ یہ بھی ان کو بتاتے ہیں کہ اس ڈیسیجن کے پیچھے لاجک کیا ہے. ہماری اگر کوئی سجیشن ہے اس کے پیچھے ریشنل بھی ہم دیتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی آج تک ہمیں پراپرلی آن بورڈ نہیں لیا گیا. اس لیے آپ کے سیکٹر, جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ٹرانسفر ٹیکنالوجی اور ویلیڈیشن کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کے جو ویسٹ ٹو انرجی کا کانسیپٹ ہے اس پہ کام نہیں کیا جا رہا, کنزرویشن آف واٹر, رین واٹر ہارویسٹنگ پہ کام نہیں کیا جا رہا. سولر پہ آپ نے بات کی تھی کہ ہم اس پہ ٹیکس نہیں دیں گے, آپ SRO نکالیں اور بتائیں کہ سولر کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا, بیکاز وداؤٹ دی SRO نتھنگ از دیئر. اور ساتھ ہی میں جیسے امپورٹ بین کی بات کی, ابھی آپ ٹیکس انکریز کر رہے ہیں موبائل فونس کے اوپر, ہم نے ان سب چیزوں کو اس کے اوپر تردید کی تھی کہ دس از ناٹ دا سولوشن. ہم نے کہا تھا کہ رینٹل انکم کے اوپر آپ ٹیکس کم کر دیں, سلیبس کم کر دیں, والیوم کی بات کریں. اگر آپ والیوم چاہتے ہیں کہ زیادہ ہو تو آپ کی جب یہ ٹوٹل نمبر زیادہ ہوں گے, سلیبس کم ہوں گے, تو نمبرز انکریز ہوں گے. اٹس اے والیوم گیم. یو شوڈ ارن بیسڈ آن دی انکریز نمبر آف پیپل, انڈیویجولز جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس سے آپ کما سکتے ہیں. تو انفارچونیٹلی یہ ڈیلیما, ایون ٹورزم سیکٹر کی آپ بات کریں کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم آپ کو ٹورزم سیکٹر پہ انسینٹیو دیتے ہیں کہ 50% یا 100% آپ کو ریلیکس کر دیتے ہیں ڈیوٹیز, تاکہ آپ چیئر لفٹس منگوا سکیں یہاں پہ, آپ جہاز منگوا سکیں یہاں پہ, آپ کروز لائنرز منگوائیں یہاں پہ, آپ ہوٹلز بنائیں, ریزورٹس بنائیں, کیونکہ ٹورزم سے کم از کم 50 سے 60 بلین کنٹریبیوشن آ سکتی ہے GDP میں. اور یہ ہم مجبوراً بار بار IMF کے پاس جاتے ہیں, اور ابھی بھی صرف شاید اگست, جولائی, ستمبر تک شاید آپ 3 بلین ان سے لے سکیں. مشکل سے چائنا آپ کے ساتھ 2.7 بلین رول اوور کر رہا ہے. 15-16 بلین سے آپ کیا کر لیں گے؟ فارن ایکسچینج ریزرو کی اب بات کریں تو بنگلہ دیش کی ابھی موجودہ کووڈ کے باوجود 40 بلین کے قریب ان کے پاس فائنینشیل ریزرو موجود ہیں. تو یہ امبیرسمنٹ ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے کہ ہم بار بار مانگتے ہیں پیسے لوگوں کو, جبکہ ہماری کیپیسٹی دینے کی ہے. ہماری جو کلیکٹیو اسٹرینتھ ہے پاکستان میں, وی کین ایکسپورٹ ویل اوور 200 بلین. یہ میں اس بیس پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ٹرکی آج 80 ملین کی آبادی ہے اور وہ 180 بلین ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو ہم 227 ملین کے ساتھ کیا 200 بلین نہیں ایکسپورٹ کر سکتے؟ سمپل کوریلیشن ہے. اچھا یاسر صاحب, ابھی صدر انجمن تاجران پنجاب شاہد غفور پراچر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کے. ان دونوں نے تو کہا کہ بجٹ اس مشکل حالات میں قدر حد بہتر پیش کیا گیا ہے. تو کیا وہ مشکل حالات نہیں ہیں, واقعی مشکل حالات نہیں ہیں ایک بجٹ پیش کرنے کے لیے, اور اس میں کوئی بہتر بجٹ پیش کیا گیا ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ مشکل حالات ہمیشہ ہوتے ہیں, ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں سچویشن کے, لیکن یہ مشکل حالات بھی تو آپ کے سامنے تھے. اگر اس ٹائم پہ آپ نے اگر اونرشپ لی ہے اور آپ نے رسپانسبلٹی لی ہے, دین یو ہیو ٹو پلے دا رول. آپ دیکھیں, آپ اس ٹائم پہ آئے تھے جہاں پہ آپ کو پتا تھا بجٹ آپ کے سر پہ ہے, یا تو کنٹینیوٹی کی آپ بات کرتے. دیکھیں جو ڈیلیما ہے پاکستان کے ساتھ کہ کوئی بھی انویسٹر یا کوئی بھی بزنس مین اپنی 10 سال کی فورکاسٹ یا 5 سال کی فورکاسٹ نہیں بنا سکتا, کیونکہ انسرٹنٹی آف پالیسیز ہے. ہم کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی کے بغیر کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گے, کبھی بھی وہ کانفیڈنس دے پائیں گے لوکل یا فارن انویسٹرز کو, کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ کل کیا فیصلہ ہوگا, کل کیا ڈیسیجن آئے گی. ہر روز ایک نئی انسرٹنٹی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ اوور آل کوئی بھی بزنس پلان کرتے ہیں اور آپ کل کہیں گے میرے اوپر اتنی امپورٹ ڈیوٹی ہوگی یا فیول کاسٹ میں اتنی انکریز ہوگی, تو آپ کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ کہاں چل جائے گی. یا آپ نے کوئی بزنس پلان کرنا ہے تو آپ کہیں گے میری فائنینسنگ کاسٹ 20% تک جائے گی. تو یہ سارے ویریبلز ہیں جو کسی بھی بزنس مین کے ذہن میں پہلے آتے ہیں, کیونکہ ہم 5 سے 10 سال کی آن ایوریج فورکاسٹنگ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اگر انہوں نے بجٹ بنایا ہے, ڈیسپریشن میں بنایا ہے, صحیح یا غلط کیا, یہ ان کے اوپر جاتا ہے. دے آر ریسپانسبل, بیکاز میں اگر کسی ادارے کا سربراہ ہوں تو ساری رسپانسبلٹی میرے سر پہ ہے, چاہے میں صحیح فیصلہ کروں یا غلط کروں. لیکن اگر میں نے اوتھ لیا ہے, اگر میں اس کرسی پہ بیٹھ رہا ہوں تو میری ذمہ داری ہے اور میں باوضو ہو کے بیٹھوں اور میں عوام اور اس کرسی کے ساتھ انصاف کروں, کیونکہ میں نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا جواب دینا ہے. تو یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ جو بھی فیصلہ کرتے نیشنل انٹرسٹ میں کرتے, اس ملک کی بقا کے لیے کرتے, کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اچھا آخر میں یاسر صاحب یہ بتائیے گا لاسٹ کوشچن میں کہ اگر IMF سے اگر قسط مل جاتی ہے تو کیا امپروومنٹس آ سکتی ہیں, عام پبلک کو ریلیف مل سکتا ہے؟ یہ آپ کے پاس جو اماؤنٹ آ رہی ہے بہت کم ہے. اگر آپ کلیکٹیولی آپ نے آلموسٹ جو اس سال ڈیٹ آپ نے پے بیک کرنی ہے آلموسٹ 3,900 بلین کی آپ بات کریں جو آپ نے واپس پے بیک کرنا ہے in the form of interest and everything else. collective liabilities پاکستان کی دیکھیں تو almost 100 بلین پلس کو کراس کر جائیں گی, کیونکہ 2023 تک
اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ ہمیں 46 سے 50 بلین کی ضرورت ہے. تو یہ تو نان اینڈنگ سچویشن ہے. 2 سے 3 بلین کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ تو 2 سے 3 بلین سے آپ کا نظام چل جائے گا, لیکن کلیکٹیولی آپ دیکھیں کہ آپ کی لائبلٹیز کتنی ہیں اور آپ کے اخراجات کتنے ہیں, اور مزید آنے والے سالوں میں آپ کو کتنا فنڈ چاہیے ہوگا, کیونکہ اس میں ڈیفینس کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. ساتھ ساتھ آپ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں, اسکولز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, سیلریز کی میں نے بات کی کہ ریسٹرکچرنگ آپ نے نہیں کی, تو اس سے تو آپ کا سسٹم نہیں چل سکتا. بار بار آئی ایم ایف کے پاس آپ نہیں جا سکتے. آپ کو چاہیے فائنینشیل انڈیپینڈنس, آپ کو چاہیے FDI, اور آپ کو چاہیے ایکسپورٹ ڈائیورسفیکیشن. آپ اگر ایکسپورٹس کریں گے تو آپ کی ایکسپورٹس مشکل سے ایک اچیومنٹ ہے ہماری کہ ہم 27 بلین کے قریب پہنچ چکے ہیں, جبکہ آپ کا جو ملک ہے بنگلہ دیش, اس کی میں نے ایگزامپل دی کہ وہ آلموسٹ 40 بلین ایکسپورٹ کر رہا ہے. آپ IT ایکسپورٹس کی بات کریں تو 2 بلین کر رہے ہیں, آپ 10 بلین تک جا سکتے ہیں. تو ہم جب تک فائنینشیل انڈیپینڈنس کی طرف نہیں آئیں گے, بار بار IMF کے پاس جائیں گے, یہ ایک وشس سرکل ہے, ہم بار بار ایک ویل کی طرح گھوم رہے ہیں چاروں طرف. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سردار یاسر الیاس صاحب, سابق صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز, ہمارے ساتھ موجود تھے. شاہد صاحب کیا بتائیں گے آپ, ان کی طرف سے یاسر صاحب نے جو باتیں کی اس پہ آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے خیالات ہیں, وہ اپنے خیالات کے مطابق جو بھی فرما رہے ہیں وہ ظاہر بہتر سمجھتے ہوں گے, لیکن چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالات چل رہے تھے وہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے, پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ اس ملک کے حالات کے مطابق یہ بجٹ پیش کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی پہلے سے مائنڈ بنا کے بیٹھا ہوا تھا کہ انتہائی مشکل بجٹ ہوگا. اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا مشکل نہیں تھا جتنا لوگ سوچ رہے تھے. چونکہ ہر سردار صاحب کی اپنی سوچ ہے, ہر کی اپنی رائے ہوتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل ترین حالات میں ایک بڑا اچھا بجٹ پیش کیا گیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین, ابھی ہم جائیں گے ایک بریک کے اوپر. بجٹ سیشن کے جو آخری لمحات ہیں ہم اس پہ آپ سے دوبارہ ڈسکشن کریں گے, اور کچھ مزید فون کالرز بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بجٹ کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں ایاب احمد, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے سردار یاسر الیاس خان صاحب سے, جو کہ سابق صدر ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے. اسی حوالے سے شاہد غفور پراچا صاحب, صدر انجمن تاجران پنجاب, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, اور ڈسکشن یہی کر رہے تھے کہ عوام دوست بجٹ ہی پیش کیا گیا ہے ان مشکل حالات میں, لیکن کچھ اس کو اپوز کر رہے ہیں, کچھ لوگ اس کے حق میں بات کر رہے ہیں, اور لیکن یہ ہے کہ صورتحال ابھی اکثر یہی کہہ رہے ہیں کہ جب اس کی ڈیٹیلڈ کل جو چیزیں آئیں گی اس کے بعد پتہ چلے گا. جی پراس صاحب, بریک میں جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے. جی میں یہی سمجھتا ہوں جی کہ جو اس وقت حالات تھے, جو مشکلات تھیں, میں تو پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ حکومت لینے کی ضرورت کیا تھی اتنے مشکل حالات میں. تو اگر اس کے باوجود انہوں نے ایک اچھا بجٹ پیش کر دیا, جو لوگ اس وقت سمجھنے کو تیار نہیں تھے کہ اتنا اچھا بجٹ پیش ہو جائے گا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشکل ترین حالات میں, جب ملک انتہائی ایسے حالات میں تھا کہ جب آپ دوسری طرف دوسری طاقتوں کی طرف دیکھ رہے تھے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مناسب بجٹ ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو اس عام حالات میں تو یہ بجٹ پیش نہیں کیا گیا, ایک مشکل حالات میں, تو میں اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر بجٹ پیش کیا گیا. ٹھیک ہے, ابھی ہمارے ساتھ فون کال پہ موجود ہیں عامر وحید احمد صاحب, جو سابق صدر ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کے. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عامر صاحب پروگرام میں. بتائیے گا کہ کیا تاثرات ہیں اس بجٹ کے اوپر آپ کے؟ دیکھیں جی, اوورآل جیسے یہ بھائی فرما رہے تھے کہ مشکل حالات میں بجٹ تو اچھا دیا ہے, غریب عوام پہ بوجھ کم سے کم ڈالا ہے انہوں نے, اور جو ٹیکس پیئر دینے والے سے زیادہ ٹیکس پیئر ان پہ زیادہ انہوں نے بوجھ ڈال دی ہے. تو جو ٹیکس نہیں دیتے ان کے لیے کچھ بناتے سسٹم کے, ان کو ٹیکس میں آنے کے لیے کوئی آسانی دیتے, تاکہ وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے وہ بھی آسانی سے ٹیکس کی طرف آ سکتے. مجموعی بجٹ اچھا ہے, سولر سسٹمز پہ باقی چیزوں پہ بھی سارا اچھا دیا ہے. ایک پلس پوائنٹ یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو IT انڈسٹری ہے اس کے لیے 70 بلین رکھا ہے, یہ بڑا اچھا اقدام ہے. ٹھیک ہے, اور جو عامر صاحب کنسٹرکشن انڈسٹری کے جو لوگ ہیں وہ بڑے مایوس نظر آ رہے ہیں اس سے, وہ کیوں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی, کنسٹرکشن انڈسٹری, کیونکہ دیکھیں کوئی بھی ملک جو ترقی کرتا ہے اس کے دو فیکٹرز ہوتے ہیں, یا ایگریکلچر گروتھ ہوتی ہے یا آپ کی انڈسٹریل گروتھ ہوتی ہے.
تو ابھی دونوں جو ہیں جو ایریاز ہیں وہ ہمارے بالکل گرے ایریاز ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. ہر بندہ ریئل اسٹیٹ کی طرف لگا ہوا ہے، جو جس کی بلیک منی ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں پارک کرتا ہے، اس کو وائٹ کر لیتا ہے. تو یہ ایک اچھا ہے جی، لوگوں کو انڈسٹری کی طرف مائل کرنا چاہیے، لوگوں کو ایگریکلچر کی طرف آنا چاہیے. دیکھیں ہم ایگریکلچر کنٹری ہے، اس میں ویلیو ایڈیشن ہونی چاہیے، لیکن ایگریکلچر کے والے جنہوں نے 10 بلین رکھا ہے یہ بہت تھوڑے پیسے رکھے. اس میں ایگریکلچر کی گروتھ کے لیے ان کو زیادہ رکھنے چاہیے. اچھا، ابھی ہمارے ساتھ آپ سے پہلے فون کال پر موجود تھے یاسر الیاس خان صاحب جو سابق صدر ہیں اسلام آباد چیمبر کے. وہ بڑا اپوز کر رہے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے جی کہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے، بڑا اپوز کر رہے تھے اس کو. دیکھیں جی، ہر بندے کا اپنا اپنا ویو ہے. اپیرنٹلی لوگوں کو جو دیکھیں غریب عوام پہ بوجھ نہیں پڑا. آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس میں بھی آپ نے اس کا بجٹ بھی بڑھایا ہے اور تو ریلیف آپ نے لوگوں کو دیے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے بھی جو دینے ہیں پیٹرول، ان چیزوں میں بھی آپ نے جو غریب عوام ہے اس کو بھی انہوں نے یہ چیزیں ریلیف دینے ہیں. تو میرا خیال اوورآل عوام پہ بوجھ کم پڑے گا. تو ایک امپیکٹ تو آپ کا بجلی اور پیٹرول کا تو آلریڈی آپ کا عوام کے اوپر آ چکا ہے، لیکن دوسرے اینڈ پہ بس میں لوگوں کو انسینٹیو دینے. اچھا، جو عام پبلک ہے، جو غریب عوام، غریب طبقہ، جو عام شہری، یہ دال چاول چینی آٹا خریدنے والے لوگ جو اس پہ بڑی نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا کیا تاثرات آ رہے ہیں، ان کی طرف سے کیا فیڈ بیک آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پوری دنیا میں آپ دیکھیں انفلیشن بڑھ گئی ہے. جو کموڈیٹیز پرائس ہیں پوری دنیا میں بڑھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ رشیا اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے آپ کا پیٹرول بھی بڑھا ہوا ہے، آپ کی باقی جتنی کموڈیٹیز ہیں ان کی پرائسز بڑھی ہوئی ہیں. تو اب انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ہی ہمیں چلنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان زیادہ تر ہم امپورٹ بیسڈ کنٹری ہیں. ہم نے لوکل اپنی گروتھ کوئی نہیں کی اس پہ. ہمیں اب لوکل گروتھ کرنے کی ضرورت ہے. اگر لوکل گروتھ کرتے ہیں چیزوں کی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کسی دنیا کے کسی ملک پہ ریلائی نہیں کریں گے اور اپنی جو امپورٹ کم سے کم کریں گے تو بہتری آ سکتی ہے ہمارے ملک میں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، بزنس کمیونٹی کے حوالے سے عامر صاحب بتائیے گا کہ بزنس کمیونٹی سے کوئی فائنانس جو منسٹری ہے، فائنانس کی جو کمیٹی تھی، ٹیم تھی، کوئی مشاورت کی گئی تھی اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی سے کہ کیسا بجٹ؟ میرا خیال ہے جی مشاورت انہوں نے نہیں کی کہ ان کے پاس ٹائم شارٹ تھا، شارٹ ٹائم کی وجہ سے یہ لوگوں سے انہوں نے ملاقات نہیں کی. اب بجٹ کے بعد میرا خیال ہے یہ اب کریں گے، انوملیز جو ہوں گی اور دوسری چیزیں ہوں گی اس میں یہ مشاورت کریں گے. جب بجٹ پاس ہونے سے پہلے کافی چیزیں چینج بھی ہو جاتی ہیں. تو اب میرا خیال بزنس کمیونٹی کے جو مسائل ہوں گے انشاءاللہ امید ہے کہ وہ حل ہوں گے. اچھا، صنعت اور زراعت کے حوالے سے اس میں کیا لوگوں کا سینٹیمنٹ آ رہا ہے، انڈسٹریز کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے؟ میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ ایگریکلچر کے لیے انہوں نے 10 بلین رکھا ہے، وہ بہت تھوڑے پیسے ہیں. ایگریکلچر کی گروتھ کے لیے ان کو پیسے زیادہ رکھنے چاہیے تھے. ایگریکلچر دیکھیں نا، ہمارے ہمسایہ ملکوں میں ہمارے ییلڈ پر ایکڑ کیا ہے اور ہمارے ملک میں ییلڈ پر ایکڑ کیا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں گندم کی وہاں پہ 50 ہے اور ہمارے 25 ہے پر منتھ. تو اس طرح یہ چیزیں ان کے ییلڈ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ایگریکلچر کے جو R&D ہے اس کو مضبوط کرنے کی. ہاں، گندم بھی ہم لوگ اوبویسلی اس دفعہ باہر سے جو ہے وہ امپورٹ کرا رہے ہیں، یہ بھی کافی بڑا ایشو چل رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. عامر وحید احمد صاحب، سابق صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری، ہمارے ساتھ موجود تھے. جی پرائے صاحب، ان کی جو گفتگو تھی اس پہ آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ نہیں، بات تو انہوں نے اچھی کی ہے جی، اور جو بات عامر صاحب کر رہے تھے بالکل ایسے ہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ چونکہ ابھی ایک تجاویز کی شکل میں بجٹ ہوتا ہے، اب اس کے اوپر باقاعدہ بحث ہوتی ہے، مشاورت ہوتی ہے مزید. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی ضرور اس پہ اعتراضات آئیں گے اور وہ ختم ہو جائیں گے. مجھے تو یہی لگتا ہے، جیسے ہمیشہ ہوتا ہے. لیکن اس میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، FBR کے جو کچھ نظام ہے اس کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں، پرانے ٹیکس گزاروں پہ مزید بوجھ ڈالا جاتا ہے. آپ ٹیکس دے رہے ہیں، میں دے رہا ہوں، مجھے مزید پریشان کیا جاتا ہے. لیکن جو لوگ ٹیکس گزار نہیں ہیں صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نئے ٹیکس گزار تلاش کریں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں. یہ سنتے سنتے ہمیں کئی سال بیت گئے. ہم ان کو تجاویزوں میں یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نئے ٹیکس گزار تلاش کریں، وہ نہیں کیا جاتا. تو یہ میرا خیال ہے ان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ FBR کے اوپر چیک رکھیں کہ یہ نئے ٹیکس گزار اس میں انٹر کر رہے ہیں. اور اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. دیکھیں نا، اگر جو بندہ بجلی کا بل کمرشل دے رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ کاروبار کر رہا ہے نا، بزنس کر رہا ہے کسی بھی قسم کا، تو وہ ٹیکس گزار کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں نا، ابھی انہوں نے ایک اسکیم جو چھوٹے تاجر کے لیے لائی ہے، ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں. دیکھیں نا، جو چیز اچھی ہوگی تو کاروباری برادری کو کسی سیاست سے تعلق نہیں ہوتا، وہ اپنے کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں. جو اچھی چیز ہوگی اس کو ضرور کہیں گے یہ اچھی چیز ہے. اچھا، ابھی عامر صاحب نے بھی بات کی جنرلی جو
زراعت کے لیے کم بجٹ مختص کیا گیا. ایک کسان جو ہے وہ تو پورا سال جو ہے وہ اس چیز کو وہ کرتا رہتا ہے اور ہماری بیس کر رہی ہے اکانومی ایگریکلچر کے اوپر, اس کے لیے کم بجٹ مختص کیا گیا. بالکل عامر صاحب نے بھی یہ بات کی اور بالکل آپ نے جو یہ نشاندہی کی درست کی کہ ایسا گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے, اس کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک جو ہے ایک پیداواری ملک ہے. جی, اگر اس ملک میں کسانوں کو آسانیاں نہیں دی جائیں گی, زراعت پہ توجہ نہیں دی جائے گی, تو ہمیں تو مزید چیزیں باہر سے منگوانی پڑیں گی. اب دیکھیں نا, کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ملک میں بن سکتی ہیں, بنتی ہیں, لیکن اس کی پیداوار متاثر ہوئی ہے. پنجاب تو ہے بھی سارا زراعت پہ بیس کرتا ہے. تو یہ گندم اگر باہر سے ہم منگوا رہے ہیں تو یہ ہماری نااہلی ہے. جی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گندم تو ہماری اپنی پیداوار ہے, جی, اس پہ توجہ دینی چاہیے. گندم, چاول, جو ضرورت کی اشیاء ہیں ہماری, تو وہ پاکستان کے اندر وافر مقدار میں ہونی چاہیے. جی بالکل. جو جنرلی پنجاب کے جو تاجر ہیں, اچھا باقی صوبوں کے تاجر جو ہیں جس طرح سے بلوچستان, کے پی, کراچی, باقیوں سے آپ ان ٹچ ہیں؟ باقی کیا اس بارے میں آپ کی بات ہوئی ہے کہ باقی ہمارے ہر صوبے کی اپنی ایک تنظیم ہے. پنجاب کی جیسے ہے سندھ, بلوچستان, اسی طرح کے پی, اسی طرح جی بی, اسی طرح کشمیر, تمام علاقوں کی اپنی اپنی تنظیمیں موجود ہیں. ان سے ہمارے رابطے انشاءاللہ اگلے 2-3 دن میں رہیں گے. پہلے تھوڑی تفصیلات آ جائیں تو ہماری پھر اسی طرح آل پاکستان کی بھی ایک تنظیم ہے, ٹھیک ہے, جس کے صدر اجمل بلوچ صاحب ہیں اور سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ نعیم میر صاحب ہیں اور چیئرمین خواجہ شفیق صاحب ہیں. تو یہ مرکزی لیول تک یہ معاملات ڈسکس ہوں گے. جی ٹھیک ہے. اچھا آئی ٹی کے بارے میں سننے کو مل رہا ہے کہ آئی ٹی کے شعبے کے لیے 17 ارب روپے مختص کیا گئے ہیں. تاجر برادری کا کوئی لنک ہے, انٹر لنکڈ ہے آئی ٹی کے؟ جی ہوتا ہے, کیوں نہیں, لیکن چونکہ جو پرانے کاروبار ہوتے ہیں, جو پرانے بازار ہوتے ہیں, وہاں پہ تو اس کا اتنا زیادہ استعمال نہیں ہے. لیکن ابھی جو لوگ, ہمارا جو پود نہیں آ رہی ہے وہ زیادہ پڑھی لکھی ہے, وہ یونیورسٹیوں سے پڑھی ہوئی ہے, تو یہ یقیناً ان کی ضرورت ہے اور اس سے آگے چل رہے ہیں اور اس سے بہتر انشاءاللہ رزلٹ نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آپ نے کہا پہلے بھی کہ کافی مشکلات ہیں, کافی ساری چیزیں اس کی وجہ سے, کیا آپ کو کوئی بہتری نظر آ رہی ہے کہ یہ, کیونکہ آبویسلی بجٹ میں مختص کیے گئے ہیں کہ بجلی اور گیس کے لیے بھی پیسے, تو کوئی بہتری نظر آ رہی ہے کہ لوڈ شیڈنگ بہتر ہوگی؟ ابھی تک تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ دکانیں 8 بجے 8:30 بجے بند کریں, تو ہمیں تو بہتری نظر نہیں آ رہی. جو بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں بہتری نظر نہیں آ رہی. بہتری کی طرف جانا چاہیے, بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے, اس کے لیے بیٹھ کے پلاننگ کی جائے. دیکھیں نا, ابھی اگر ہم تاجر 8 بجے 8:30 بجے دکانیں بند کریں, مغرب کی نماز پڑھیں تو 8 بج جاتے ہیں. تو اگر 8 بجے بند کریں تو کاروبار دن کو تو گرمی میں نہیں ہوتا, وہی 2-3-4 گھنٹے ہوتے ہیں جو آپ کے مغرب سے لے کر 10 بجے 11 بجے تک بزنس ہوتا ہے. تو اگر ہم کاروبار 8 بجے بند 8:30 کر دیں گے تو ہمارا جو کاروبار تھوڑا بہت چل رہا ہے اس سے بھی ہم فارغ ہو جائیں گے. تو لہٰذا ایک تو گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ کاروبار کے ٹائم کو آپ چلنے دیں جیسے لوگ چلانا چاہ رہے ہیں, چونکہ لوگ مشکل میں ہیں, مشکل میں اور آپ پریشان مت کریں. لوڈ شیڈنگ کو آپ بہتر کریں. لوڈ شیڈنگ کے معاملات جیسے پرائم منسٹر نے آرڈر دیا ہے کہ جناب 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, تو اس کی پابندی. تو لوڈ شیڈنگ پہ اب آبویسلی آپ کی بیس ہی سب کچھ بجلی کے اوپر کر رہا ہے, دکانیں, ہر چیز. اس پہ آپ کا کوئی وفد حکومت سے ملنے گیا ہے, وزیر توانائی سے ملنے گیا ہے؟ جی ابھی تک انہوں نے ٹائم نہیں دیا. ہم نے ان کو لکھا, لیٹر بھی لکھا. ہم نے ہمارے مختلف جو ہمارے آل پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے, سیکرٹری جنرل صاحب نے رابطے کیے. ابھی تک چونکہ شاید وہ بجٹ میں بیزی تھے, تو ابھی امید ہے انشاءاللہ آنے والے 2-4 دن میں ملاقات ہوگی, تو ہم انہیں اپنی پریشانیاں ضرور. اچھا, جو آپ نے ان کو لکھا بھی, جو تجاویز آپ نے تیار کی بطور پنجاب کا صدر جو انجمن تاجران کے, کوئی تجاویز کیا ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو ہم نے انہیں یہی کہنا ہے کہ جناب لوڈ شیڈنگ جب آپ ختم نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کو ٹائم کے لیے پابند کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا, لوڈ شیڈنگ آپ ختم بھی نہیں کر رہے, لوگ اپنے کوئی ذاتی کوئی اپنی اس میں کر کے انتظام تو اپنا نظام چلا رہا ہے, چاہے وہ کوئی بھی صورت اس کی ہے, جنریٹر لگا رہا ہے, یو پی ایس لگا رہا ہے, تو پھر اس میں وہ اپنے انتظامات کے تحت مجبوراً کر رہا ہے, ورنہ اس کو کیا ضرورت ہے کہ مزید اپنے اخراجات کر کے, تو کیوں اپنے نقصان میں جائے گا؟ نقصان اس کو نظر آ رہا ہے کہ میرا بزنس نہیں رہے گا,
تو تب وہ لائٹ جلاتا ہے کہ تمہارا گاہک آ جائے گا, میرا کسٹمر آ جائے گا. تو ان کو میں یہی, ہم سب لوگوں نے یہی طے کیا تھا کہ ان سے مل کر ہم نے یہی کہنا ہے کہ آپ ٹائم کے اوپر ہمیں مجبور مت کریں, کوشش یہ کریں کہ ہمارے لیے آپ آسانیاں جتنی زیادہ کر سکیں. تاجر پریشان ہیں, ان کے لیے لوڈ شیڈنگ کو آپ دورانیہ ایک فکس کریں. یہ نہیں ہو کہ 1 گھنٹے کی جگہ 3 گھنٹے جا رہی ہے. دیکھیں نا, ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ تو پرائم منسٹر نے کہا تھوڑی بہتری ضرور ہے, اس کو ہم بالکل مانتے ہیں. اس سے پہلے اگر 1 بجے بجلی جاتی تھی تو 2 بجے آنا چاہیے تھا. وہ 1 بجے کی جاتی تھی تو 3-3 4-4 گھنٹے بجلی نہیں تھی. یہ شہروں کی بات کر رہا ہوں میں. لیکن پرائم منسٹر کے اعلان کے بعد اب بہتری ہے کہ ابھی بجلی جس ٹائم کہتے ہیں اس وقت واپس آ جاتی ہے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں مینجمنٹ کی کوئی تھوڑی خرابی لگ رہی ہے, وہ دن بدن بہتر ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد اس چیز کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی. اچھا, آخر میں پراج صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلی حکومتیں بھی آپ دیکھتے رہے, پچھلی حکومت کے بجٹ اور اس حکومت کے بجٹ کو کمپیئر کیا جائے تو کیا آپ اس بجٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, پچھلی حکومت کے بجٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, اور کیا ڈیفرنس ہے؟ دیکھیں نا, سپورٹ ہم ان کو بھی کرتے رہے ہیں جو ان کی اچھی باتیں تھیں, جو ان کی بہتر چیزیں ہمیں نظر آتی تھی تو ہم اس کو ضرور کہتے تھے کہ یہ بہتر ہے. لیکن ان کے بجٹ جب پیش انہوں نے کیے تو ان کے حالات ملک کے اندر بہت اچھے تھے, ان کی فیور میں تھے. ابھی جو اس وقت حالات ہیں وہ اس موجودہ گورنمنٹ کے فیور میں نہیں تھے, ان کے خلاف جا رہے تھے. پھر ان کے پاس ٹائم, ایک محدود ٹائم تھا, 1.5-2 ماہ ان کو ہوئے آئے ہوئے, تو ان کے پاس تو ٹائم تھا, وہ اپنی پلاننگ اچھے طریقے سے کر سکتے تھے. ان کو موقع نہیں ملا, ان کو ٹائم نہیں ملا. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشکل ترین, میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, مشکل ترین حالات میں ایک مناسب بجٹ پیش کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. ابھی ناظرین ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا, ٹویٹر پہ بھی ٹرینڈ ایک اتفاق سے, کیونکہ پچھلے کچھ چند دنوں سے میں نوٹس کر رہا تھا کہ گورنمنٹ کے پرو ٹرینڈز جو ہیں وہ نہیں چل رہے تھے, لیکن آج جو ٹاپ 5 ٹرینڈز ہیں ان میں کوئی اینٹی بجٹ ٹرینڈ نہیں چل رہا, اور ٹرینڈنگ کر رہا ہے بجٹ فار اکنامک اسٹیبلٹی. اور ہسٹری دیکھی جائے, پاس دیکھا جائے تو مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ کی تھی جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ وی کین, وی ہیو اینڈ وی ول, جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ آگے ہم بہتری لائیں گے اور ہم لا سکتے ہیں بہتری, اور ہم لا کر دکھائیں گے. اور آج عوام کا سینٹیمنٹ سوشل میڈیا پر دیکھا جا رہا ہے تو لوگ بڑا اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. ناظرین بجٹ ٹرانسمیشن سے فی الوقت اتنا ہی. شاہد غفور پراجا صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے ہمیں وقت دیا اور تاجروں کی نمائندگی کی آپ نے. ناظرین اگلے ہفتے آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ بجٹ ٹرانسمیشن میں شرکت کرنے کے لیے.